پیش خدمت ہے کہانی کالا کفن کا 11واں حصہ۔ جب گوریلا کیبن کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا تو میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کر کے واپس آیا، ایک بار پھر اس کاغذ کی تحریر کو بڑے غور سے پڑھا اور اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے یہ سب کچھ اور کیا ہونا ہے آگے؟ لیکن واقعات کی دلچسپی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ بہتر یہ ہے کہ وقت کی کہانی وقت کے کندھوں پر سفر کرتی رہے اور اس کے بعد اللہ کی جو مرضی ہو اور وقت گزرتا رہا۔ 5 دن کا سفر بڑی خاموشی سے طے ہوا تھا۔ جہاز کی زندگی واقعی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور پھر میری زندگی کا تو یہ پہلا سفر تھا۔ ان 5 دنوں کے درمیان ایک بار بھی میں نے درگا دیوی کو نہ تو عرشے پر دیکھا نہ اس نے مجھ سے ملاقات کی کوشش کی۔ البتہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر ضرور ہوگی اور اس نے مجھے نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ 6ٹھی رات کو وہ میرے پاس خود بخود پہنچ گئی اور اس کے بعد اس نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے بالکل بے تعلق ہو گئی تھی تو یہ تمہاری بھول ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ اندازہ میں لگا چکی تھی کہ تم نہایت سکون سے یہ سفر کر رہے ہو اور تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ ہمارا یہ سفر مزید 2 دن کا ہے اور اس کے بعد جہاز ایک ساحل سے جا لگے گا۔ یہ صحرائے اعظم افریقہ کا ایک شہر ہے۔ یہاں سے دوسرے انتظامات کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ گووندا، ہنس راج اور بشیر خان یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں مختصراً تمہیں بتا چکی ہوں کہ بشیر خان ایک ملاح ہے اور ہنس راج ایک مہم جو، اسے جنگلات وغیرہ کا کافی تجربہ ہے، جبکہ گووندا ایک شاندار ڈاکٹر ہے اور باقاعدہ اس نے MBBS کیا ہے۔ تھوڑا سا سادہ لو ہے لیکن جب کسی بات پر اڑ جائے تو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو میں نے مکمل طور پر ہدایت دے کر یہاں بھیجا ہے اور وہ لوگ یہاں اپنا بہت سا کام کر چکے ہوں گے۔ میری مراد اس افریقی شہر سے ہے جس کے ساحل پر ہم لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اب میں تمہیں وہ سب سے اہم بات بتاؤں جو بتانا ضروری ہے۔ یہ تینوں خزانے کا لالچ رکھتے ہیں۔ ہنس راج کو میں نے بتایا ہے کہ میرے پاس ایک ایسے خزانے کا نقشہ بتایا ہے جو بے مثال ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ صحرائے اعظم افریقہ کے پوشیدہ خزانوں کے سلسلے میں صدیوں سے مہمات ہو رہی ہیں اور میں سمجھتی ہوں صدیوں تک ہوتی رہیں گی۔ مہم جو کبھی تھکتے نہیں ہیں، چنانچہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ان لوگوں کو بھی میں نے یہی لالچ دیا ہے اور اپنے قبیلے میں پہنچنے کے بعد میں ان کو خزانہ دوں گی، اتنا کہ ان کی بقیہ زندگیاں عیش و آرام سے گزر جائیں۔ بہرحال تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ تم سب سے بڑے مہم جو ہو اور خزانے کا صحیح علم تمہیں ہی ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد تم ان باتوں کا خاص خیال رکھو گے، کوئی ایسی بات جو تمہاری توقع اور پسند کے خلاف ہو۔ تمہاری خوبیوں سے انکار نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ تم واقعی ایک شاندار انسان ہو، ہر لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی اب ایسا ہوگا کہ جب میں شہر پہنچ جاؤں گی تو تم سے نہیں ملوں گی، میں تم سے ذرا الگ ہی رہوں گی۔ البتہ وہ تینوں تمہارا استقبال کریں گے۔ اب تم پورے اعتماد کے ساتھ ہر وہ عمل کرو جو اس سلسلے میں مناسب ہو۔ میں تمہیں اس کی اجازت بھی دیتی ہوں اور تم پر اعتماد بھی کرتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ بہرحال زندگی میں یہ ساری دلچسپیاں پیدا ہو گئی تھیں اور یہ تبدیلی مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، چنانچہ میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جہاں تک پروفیسر زموگا کا تعلق تھا تو یہ بھی ایک بڑی سچائی ہے کہ میں ابھی تک اسے مظلوم ہی سمجھتا تھا، اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ حالات جو رخ اختیار کریں، کم از کم اس وقت تک زموگا کو ذہن سے نہیں نکالوں گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ زموگا فراڈ ہے اور میڈم درست ہے۔ ہاں، اگر اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ میڈم ظالم ہے اور زموگا کے خلاف عمل کرتی ہے تو پھر مجھے میڈم کے خلاف ہی کام کرنا ہوگا۔ کم از کم انسان کے اندر اتنی تو اخلاقی جرات ہونی چاہیے، یہ نہ ہو تو انسانیت کا معیار بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ مزید 2 دن کا سفر بھی طے ہو گیا اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی، کیونکہ 1 یا 2 بار دل چاہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میڈم کا وہ ہینڈ بیگ کھول کر دیکھوں جس کے بارے میں زموگا نے مجھے بتایا ہے، لیکن میڈم ہی دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ میں کیا کرتا؟ پھر خاصا وقت گزر گیا اور تیسرے دن صبح ہی صبح جہاز ساحل سے جا لگا۔ رات کو میں نے کچھ ہنگامہ آرائیاں محسوس کی تھیں لیکن باہر نہیں نکلا تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ جہاز کے خلاصی وغیرہ جہاز کی رنگا رنگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ جہاز ساحل سے جا لگا، ضروری کاروائیاں ہوئیں اور جیسے ہی بھٹکتا ہوا باہر نکلا مجھے وہ تینوں مل گئے۔ سب سے آگے شبیر خان تھا۔ تینوں ایک بہت ہی شاندار کار میں بٹھا کر مجھے لے چلے۔ میں نے اس شاندار شہر کو دیکھا۔ سرسبز و شاداب پھول اور درخت اتنے کہ سڑکیں ڈھکی ہوئی تھیں، لمبے لمبے قد و قامت کے سیاہ لوگ، خوبصورت دکانیں۔ صحرائے اعظم افریقہ کے بارے میں اگر یہ تصور آج تک قائم ہے کہ وہ جنگلوں اور درختوں کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو افریقہ کے قرب و جوار کے وہ شہر جو آباد ہیں دیکھ لیے جائیں۔
ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ صحرائے اعظم کے پسماندہ لوگوں کو یورپ اور دوسرے مغربی ممالک نے ابھرنے نہیں دیا۔ قدرت نے ان سیاہ فاموں کی زندگی میں بڑی جدوجہد رکھی ہے، اور جہاں انہیں یہ جدوجہد کامیاب کرنے کا موقع ملا ہے، وہاں انہوں نے زندگی کا وہ حسن یاد رکھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ ہم ایک شاندار ہوٹل میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک کمرہ میرے لیے مخصوص تھا۔ میڈم کے بارے میں وہ لوگ مطمئن تھے کہ وہ یہاں پہنچ چکی ہے۔ ہنس راج نے کہا، میں نہیں جانتا فرید اللہ صاحب کہ میڈم سے آپ کا کیا تعلق ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ یہ میڈم بڑی پراسرار عورت ہے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے۔ بہرحال ہم رات کے کھانے پر اکٹھے ہوں گے۔ ہوٹل کے اس کمرے میں مجھے جس طرح آسائشیں ملی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال رات کے کھانے پر وہ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تینوں اپنی مثال آپ تھے۔ گووندا، جس کا اصل نام گووند راج تھا، بلا شبہ ایک بہترین ڈاکٹر تھا۔ اس کے علاوہ ہنس راج، چوڑے چکلے بدن، بلند و بالا قد و قامت کا مالک شخص بھی ایک ذہین آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میڈم نے واقعی بڑے شاندار لوگوں کو پھانسا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ اس نے مجھے ان سب کا سربراہ کیوں بنا دیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم لوگ اس مہم کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے کہا، دوستو، کسی بھی مہم کو راز میں رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے اپنی زبان پر نہ لایا جائے۔ ہم لوگ جو کچھ کریں گے اس پر نہایت رازداری سے عمل کریں گے۔ میڈم نے جہاں تک مجھے ہدایات دی ہیں، میں اس وقت وہ آپ لوگوں کے سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری قوت ارادی اور بہادری یہی ہے کہ اپنے راز کو سینے میں چھپا کر رکھیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے گرد زیادہ بھیڑ جمع نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہاں سے چند مزدوروں کا انتخاب بھی کریں گے جنہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ شبیر خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ پھر بولا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں دوست کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے۔ میں نے کہا، مثلاً؟ میں نے سوال کیا، مثلاً یہ خزانہ؟ اس نے کہا، ہاں ضرور۔ اگر ہم سب کو اس خزانے کے حصول میں کامیابی ہو جائے تو اس خزانے کے 6 برابر حصے ہوں گے، جن میں 5 حصے ہم لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ایک حصہ ان مزدوروں میں تقسیم کر دیا جائے گا جو ہمارے ساتھ اس مہم میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ہم اس مہم میں ناکام رہے تو آپ میں سے تمام افراد کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے یہ رقم یہاں کے بینکوں میں جمع کر دی جائے گی، آپ لوگوں کے نام سے۔ یہ ہے سارا سلسلہ، اور کوئی بات ہو تو آپ لوگ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا، نہیں، میڈم نے ہم سے یہی کہا تھا اور ہم اس بات کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا، بس تو ٹھیک ہے۔ اب بقیہ انتظامات کے لیے مجھے بھی میڈم نے یہی بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو مخصوص کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ ہنس راج نے کہا، بالکل درست، اور باقی ساری گفتگو بھی طے ہو گئی۔ ان لوگوں سے رخصت ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر دھڑکتے دل سے ان واقعات کے بارے میں سوچا، خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری پراسرار زندگی کی کہانی نے یہ کیا رخ بدلا ہے؟ لیکن بہرحال اس رخ کے بھی پراسرار ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جن لوگوں کو ساتھ رکھا گیا تھا سارے کے سارے اعلیٰ کارکردگی کے مالک تھے۔ میں چونکہ ان کا انچارج تھا، اس لیے وہ اپنی ساری رپورٹیں دیتے گئے۔ دوسرے دن ہنس راج نے کہا، سر، میں نے مزدوروں کا انتظام کر لیا ہے، اب اگر کوئی اور ہدایت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ویسے میڈم سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ملاقات ہوئی تھی؟ وہ بولا، ہاں۔ خوفناک طور پر؟ وہ بولا، میں سمجھا نہیں، میں خود حیران ہوں۔ میں نے کہا، تفصیل بتاؤ۔ وہ بولا، سر، مزدوروں کے حصول کے لیے میں ایک نواحی بستی میں گیا تھا۔ یہ بستی یہاں سے کافی دور ہے۔ میڈم نے کسی کو زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن وہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ضرور ہماری مدد کرتی ہیں۔ بہرحال بستی میں ایک ٹھیکیدار کا پتہ معلوم ہوا اور میں اسی کے پاس پہنچ گیا۔ میں ٹھیکیدار سے ملنے کی خواہش کی تو پتہ چلا کہ وہ 2 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اچانک میڈم یہاں پہنچ گئیں، اور جس وجہ سے میں ٹھیکیدار سے بات نہیں کر سکا۔ یہ ایک بددیانت اور خطرناک آدمی ہے۔ میڈم کے لیے دوسری جگہ بتائی اور میں نے مزدوروں کے لیے بات کی۔ باقی اور کوئی خاص بات نہیں، مزدوروں کا بندوبست ہو چکا ہے، اور کیا ہدایت ہے؟ میں نے کہا، تھوڑا سا انتظار کرو، اس سلسلے میں میڈم سے میٹنگ کے بغیر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے جواب دیا۔ بہرحال میں اس پراسرار اور سنسنی خیز سفر کے لیے تیار تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سفر کے سلسلے میں میرے ذہن میں لاتعداد پراسرار خیالات تھے۔ اب تک جتنا سفر طے کیا تھا وہ بھی میری زندگی میں ایک نئی داستان تھی۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی کہ زندگی کا کوئی دور ایسا بھی ہوگا جس میں ایسی عجیبوں اور نت نئی کہانیاں ہوں گی۔ بہرحال پراسرار واقعات سے تو واسطہ پڑتا ہی رہا تھا۔ انوکھے اور ناقابل یقین کردار ساری زندگی پر مسلط تھے۔
لیکن میڈم بھی اپنی جگہ ایک ایسا ہی کردار تھیں جس کے بارے میں مکمل طور سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب تک جو سنسنی خیز واقعات پیش آ چکے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے، اور آگے کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میڈم سے کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی تھی، کیونکہ ان ساری باتوں کے باوجود اپنی فطرت میں ایک کمزوری کو ہمیشہ محسوس کیا تھا، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ ذہن جس طرف راغب ہو جائے اس کے خلاف کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تیجا سے بھی یہی جھگڑا چلا ہوا تھا۔ اگر تیجا کے ساتھ مفاہمت کر لیتا تو آج شاید زندگی بالکل ہی مختلف ہوتی، لیکن کیسے کر سکتا تھا؟ جس چیز کو دل و دماغ ہی قبول نہیں کرتے وہ کیسے کر لیتا؟ اور اب بھی اس قدر مشکلات اٹھانے کے باوجود اپنے وجود میں وہی تڑپ، وہی زندگی اور وہی اختلاف پایا جاتا تھا۔ ماں باپ گم ہو چکے تھے، زندگی کے سارے راستے بدل چکے تھے، کہاں سے کہاں آ پڑا تھا، لیکن دل میں یہی تھا کہ اگر میڈم غلط ہے اور پروفیسر زموکا مظلوم ہے تو کچھ بھی ہو جائے، پروفیسر زموکا کا ساتھ دوں گا اور میڈم کے ساتھ جنگ کروں گا، اور اگر وہ افریقی جادوگر مجھے بیوقوف بنا رہا ہے تو پھر میڈم کو مجھ سے اچھا مددگار اور ساتھی دوسرا نہیں مل سکتا تھا۔ جو کچھ بھی ہوگا کروں گا، یہ تمام سوچیں ذہن میں آتی تھی، اور آخری سوچ یہ ہوتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، صورتحال اچھی خاصی دلچسپ ہے اور اس طرح سے جینے میں کچھ لطف بھی آ رہا ہے۔ ویسے یہ بات بھی بالکل سچ تھی کہ سمندر عبور کرنے کے بعد بہت سی آسانیاں مل جاتی ہیں، خاص طور سے کسی ایسے سحر زدہ انسان کو جو جادوگروں کی جادوگری کا شکار ہو سکتا ہے میری تقدیر کے ستاروں میں بھی یہیں سے کوئی تبدیلی رونما ہو جائے۔ بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ انسان کو بہتری کی پوری توقع رکھنی چاہیے، چنانچہ میں بھی انہی سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا کہ شاید میرے لیے بھی بہتری کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ وہ تینوں ساتھی جو میڈم نے میرے ساتھ بھیجے تھے بڑی خوش اسلوبی سے اپنا اپنا کام سر انجام دے رہے تھے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی کے لیے مستعد تھا۔ چنانچہ میڈم سے تو خیر کوئی تفصیلی ملاقات بعد میں نہیں ہوئی، وہ تو ایک دم گم ہو گئی تھی، لیکن ہنس راج نے بتایا کہ اس نے باقی تمام انتظامات کر لیے ہیں، تو اس نے کہا میڈم وہ لانچ دیکھ چکی ہیں جس سے ہمیں سفر کرنا ہے۔ شبیر خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ لانچ بہت اچھی ہے اور تمام ضروریات سے آراستہ۔ ابھی گووندا اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، مزدوروں کا تو بندوبست کر ہی لیا گیا ہے۔ گووندا وہ تمام چیزیں مہیا کر رہا ہے جو کھانے پینے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ سر، ہم تمام کام فائنل کرنے کے بعد آپ کو وہ لانچ دکھائیں گے تاکہ آپ اس کے بارے میں آخری فیصلہ دے دیں۔ میں نے گردن ہلا دی۔ بڑا عجیب لگ رہا تھا یہ سب کچھ۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ میں آسانی سے یہ سارے کام سر انجام دے لوں گا۔ میڈم نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل بھی اسے قبول کرتا تھا، اور اس کے بعد پروفیسر زموکا کی جو کہانی میرے سامنے آئی تھی وہ بھی میرے لیے باعث دلچسپی تھی۔ بات اصل میں وہی ہو جاتی ہے، زندگی ایسے انوکھے واقعات سے دوچار ہو گئی تھی کہ اب سادہ سی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتا تو شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا۔ انسان کی اپنی ایک فطرت بن جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اب میری فطرت میں شامل ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال ان ساری باتوں کے ساتھ ایک تصور ذہن میں ضرور تھا، وہ یہ کہ اگر ماں باپ مل جائیں تو زندگی بھر کی کوفت دور ہو جائے اور سب کچھ سوچنا چھوڑ دوں۔ بہرحال اس کے بعد میں نے ان تینوں ماتحتوں نے مجھے وہ لانچ دکھائی اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بڑی شاندار لانچ تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس سفر کے لیے ایسی اعلیٰ درجے کی لانچ حاصل کر لی جائے گی۔ ایک اور احساس بھی ہو رہا تھا، بظاہر ان تینوں افراد کو میری ماتحتی میں دے دیا گیا تھا، لیکن درگا دیوی نے ان لوگوں سے براہ راست رابطے بھی قائم رکھے تھے۔ لانچ کے حصول کے سلسلے میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہوگا وہ لازمی بات ہے معمولی نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے ملک میں آ کر اس طرح اپنے لیے آسائش حاصل کر لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ لانچ کو دیکھ کر میں مکمل طور سے مطمئن ہو گیا تھا۔ درگا دیوی کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ جب باقی تمام معاملات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ہم لانچ تک پہنچے، اس وقت بھی درگا دیوی ہمارے درمیان موجود نہیں تھی۔ باقاعدگی کے ساتھ شبیر خان نے لانچ کو سنبھال لیا تھا اور اس وقت لانچ کا کپتان تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد شبیر نے لانچ کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ مزدور مستعد تھے، انہیں مطمئن کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لانچ نے ساحل چھوڑ دیا۔ یہ سفر ہم نے رات کو شروع کیا تھا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں افریقہ کے اس شہر کا ساحل نمایاں نظر آ رہا تھا، اور ہم ساحل کی روشنیاں سمندر میں غرق ہو گئی ہوں یا پھر ہم اتنی گہرائیوں میں اتر گئے ہوں کہ اب ہمیں روشنیاں نظر نہ آئیں۔ ایک عظیم الشان سمندری سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سے تاثرات اٹھ رہے تھے۔ اب تک کا سفر تو خیر ایک شاندار جہاز میں ہوا تھا جس میں ایک زبردست عملہ موجود تھا، اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس عظیم الشان
جہاز میں ہونے والا سفر تو بہت ہی دلکش گزرا تھا، بڑی پراسرار کیفیتوں کا حامل، لیکن اب ہم ذمہ داری کے ساتھ ایک ایسے نامعلوم حصے کی جانب جا رہے تھے جس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کیا ہوگا۔ البتہ شبیر خان سے میں نے تمام تفصیلات معلوم کی۔ سمندروں میں سفر کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ سمندر میں جہاں چاروں طرف پانی کا راج ہوتا ہے، راستوں کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لانچ تمام جدید ترین آلات سے آراستہ تھی اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ شبیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، اب ہمیں ایک طویل و عریض سمندر سے جنگ کرنی ہے اور ہم اس جنگ کے لیے آپ کو تیار پاتے ہیں۔ گووندا، ہنس راج اور باقی تمام مزدور خوش نظر آ رہے تھے۔ مزدوروں نے خلاصیوں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ شبیر خان بے شک ایک اچھا کپتان ثابت ہو رہا تھا۔ وہ خلاصیوں کو ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔ جس سمت وزن زیادہ تھا اس سمت وزن کم کیا جا رہا تھا اور چیزوں کو مختلف طریقوں سے رکھا جا رہا تھا۔ لانچ کا چھوٹا سا سائبان ہم سب کی پناہ گاہ تھا۔ اس کے علاوہ 2 کیبن بھی بنے ہوئے تھے۔ اس سائبان کے نیچے آرام دہ نشستیں لگی ہوئی تھیں، اور اگر انسان ذاتی طور پر فارغ ہو تو یہ باقاعدہ ایک سمندری پکنک سمجھی جا سکتی تھی جس پر بہترین سفر ہو رہا تھا۔ آسمان بدستور تاریک تھا۔ میں شبیر خان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی مہارت دیکھ رہا تھا۔ شبیر خان نے آسمان کو دیکھا اور پرخیال انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، کوئی خاص بات نہیں ہے، ہواؤں پر غور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، سمندر کی کہانی الگ ہوتی ہے اور یہاں ہواؤں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کو دیکھ رہے ہیں سر، ممکن ہے بارش ہو جائے۔ میں نے کہا، اوہ، بارش میں کیا یہ چھوٹی سی لانچ ہمارے لیے خطرناک ہو جائے گی؟ اس نے کہا، سمندر کسی کا غلام نہیں ہوتا، آسمان ایک لمحے میں رخ بدل لیتا ہے۔ میں نے کہا، ایک بات بتاؤ شبیر خان۔ اس نے کہا، جی سر۔ کیا طوفان کا خطرہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں سر، یہ طوفان کا موسم نہیں ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، کچھ بھی ہو اپنی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری میرے سپرد ہے۔ میں نے کہا، نہیں شبیر خان، پریشان ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ظاہر ہے ہمیں ان مشکلوں سے دوچار تو ہونا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ سارا سفر طے ہوتا رہا۔ دن کی روشنی میں میں نے شبیر خان سے لانچ کی ڈرائیونگ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور وہ مجھے تفصیل بتانے لگے۔ میں نے اس سے اسٹیئرنگ مانگ لیا تھا اور پھر میں نے بہت دور تک بڑے اطمینان سے ڈرائیونگ کی۔ شبیر خان ہنس کر بولا، مجھے تو بڑی آسانی حاصل ہو جائے گی، بلکہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ گووندا اور ہنس راج کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے یہ مشق کرنی چاہیے۔ وہ بولے، ہم سب تیار ہیں۔ اور پھر یہ نئی دلچسپی شروع ہو گئی۔ مزدور ہر طرح سے تعاون کر رہے تھے اور باقی لوگ مزے سے ہنستے مسکراتے یہ سفر کر رہے تھے۔ بہترین قسم کی کافی، کھانے پینے کی دوسری اشیاء، سمندر کا نیلا پانی روشن ہو گیا تھا۔ مزدوروں نے ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ ویسے بادل بھی اب صاف ہو گئے تھے اور آسمان نظر آ رہا تھا۔ بہرحال سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد شبیر خان نے کہا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ہاں، میں لانچ سنبھال سکتا ہوں، ہنس راج نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں آرام کرنے چلا۔ میرا نیا سفر شروع ہوا تھا، سبھی کو دلچسپی تھی۔ اسی دوران ان سب نے لانچ کا اسٹیئرنگ سنبھالنے اور لانچ کو آگے بڑھانے کا طریقہ سیکھ لیا تھا، اور بہرحال یہ ایک اچھی بات تھی، چونکہ اس طرح ایک ہی آدمی پر کسی ایک مسئلہ کی ذمہ داری نہیں رہ جاتی تھی۔ اب اس وقت تھوڑی سی کوشش ہوئی تھی اور ہنس راج اور گووندا بڑے اطمینان سے لانچ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ لانچ کے دونوں کیبنوں میں سے ایک کیبن میں تالا لگا ہوا تھا، دوسرا کھلا ہوا تھا، باقی سائبان تھا۔ جس کیبن میں تالا لگا ہوا تھا اس کے بند ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات تھے اور میں لانچ کے گوشے میں کھڑا ہنس راج اور گووندا کو دیکھ رہا تھا۔ ان تینوں کی شخصیتوں کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ گووندا تو خیر بہت ہی سلجھا ہوا آدمی تھا، کیونکہ پڑھا لکھا بھی تھا اور پھر ڈاکٹر تھا۔ ہنس راج بھی برا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جن لوگوں کا درگا دیوی نے انتخاب کیا تھا ان میں سے کوئی بھی معمولی حیثیت کا حامل نہیں تھا سوائے میرے، یعنی میں جو صرف اتفاقیہ طور پر درگا دیوی کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور اس نے نہ جانے کیوں مجھے اس قدر اہمیت دے دی تھی۔ خیر یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، میں بھلا اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا تھا، مگر میرے ذہن میں اس وقت بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ درگا دیوی نے ہمیں اس خوفناک سفر پر روانہ کر دیا ہے، آگے چل کر نہ جانے حالات کیسے ہوں۔ تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ کر دل کو کبھی کبھی خوف کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اگر سمندر میں کبھی ہلکا سا طوفان بھی آ جائے تو یہ لانچ کتنی ہی شاندار سہی، کیا اس طوفان کو سنبھال سکے گی؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن بہرحال ہم لوگ چل رہے تھے اور درگا دیوی کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ جہاز کے سفر کی بات کچھ اور تھی اور وہ ایک محفوظ سفر تھا، اور اس کے علاوہ بات جہاز کی تھی، لیکن یہ لانچ یہ بڑی مشکوک حیثیت کی حامل تھی۔
اگر کوئی مشکل پیش آ جائے گی تو بھلا درگا دیوی کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہاں آ کر اس مشکل کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھو کیا ہوتا ہے، خود نہ جانے وہ کہاں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اس دوسرے کیبن میں جا کر آرام کر لوں۔ آرام کی جگہ سائبان کے نیچے بھی تھی، بلکہ زیادہ بہتر تھی، کیونکہ یہاں خوشگوار ہواؤں کا راج تھا اور موسم پوری طرح حسین تھا، لیکن پھر بھی تنہائی اور خاموشی نہیں تھی، جبکہ کبھی کبھی تنہائی اور خاموشی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیبن کے تالے کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ کیبن میں کچھ کھڑکیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ میں نے پیچھے پہنچ کر ایک کھڑکی سے اندر جھانکا۔ کھڑکی میں شفاف شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے شیشے سے اندر دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ کیبن میں خوبصورت مسہری بچھی ہوئی تھی، تھوڑا بہت دوسرا سامان بھی تھا۔ مسہری پر سلک کی شفاف چادر بچھی ہوئی تھی، لیکن مسہری کے عین درمیان کالے رنگ کی ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی، عام جسامت سے خاصی بڑی جسامت کی بلی۔ کیبن میں اس بلی کا وجود میرے لیے بڑا ہی حیرت انگیز تھا، لیکن صرف چند لمحات تک مجھ پر حیرت طاری رہی، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صورتحال کسی اور نوعیت کی حامل ہے۔ ظاہر ہے ان تمام معاملات کا تعلق درگا دیوی سے تھا، اور درگا دیوی وہ تھی جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بلندیوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک عورت اس انداز میں نظر آئے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں اس بارے میں؟ کچھ دیر تک میں شیشے سے اندر جھانکتا رہا، پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ کہیں وہ مجھے خود نہ دیکھ لے۔ اب اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بلی یہاں بلا مقصد نہیں ہے، اور کیبن کے باہر جو تالا لگا ہوا ہے وہ یوں ہی نہیں لگا ہوا ہے۔ وہاں سے ہٹ گیا اور ایک گوشے میں آ کر پناہ لی۔ سوچ کا طوفان ذہن پر نازل ہو گیا تھا۔ ان تینوں افراد کے بارے میں درگا دیوی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تینوں اس کی دریافت ہیں اور ان کے ذہنوں میں صرف خزانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اب یوں لگا تھا جیسے ان تینوں کے اختیارات بھی محدود نہ ہو، بلکہ درگا دیوی نے سب کو الگ الگ اپنے جال میں پھانس رکھا ہو، کسی سے کچھ کہہ کر اور کسی سے کچھ کہہ کر۔ 100% یہی بات تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں، مثلاً یہ قیمتی لانچ جو ہنس راج نے حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے اس لانچ کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ بے شک ہنس راج ایک مہم جو تھا، لیکن پھر بھی اخراجات کا معاملہ تو ہوتا ہے۔ درگا دیوی نے اس سلسلے میں اسے اختیارات سونپ دیے تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ مستحکم حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے رات کو چالاکی سے ان تینوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوال کر ڈالا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود درگا دیوی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم لوگوں کو انہوں نے براہ راست کوئی خاص ہدایت دی تھی؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ ہمارے پاس ہوں گی اور ہمیں خود ہدایات دیں گی؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ کیا یہاں ان کا وجود ہو سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پوری لانچ ہماری دیکھی بھالی ہے، بھلا یہاں ان کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک کیبن بند ہے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ شبیر خان نے ہنستے ہوئے کہا، کم از کم درگا دیوی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی ایسی غیر متوقع بات پیش آ جائے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم تینوں سے صرف ایک بات کہی گئی ہے، انہوں نے کہا، وہ یہ کہ ایسی کوئی بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے پیش آ جائے تو صرف اور صرف فرید اللہ صاحب سے بات کی جائے۔ اوہ، بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے۔ رات گزر گئی۔ دوسری صبح ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے اس کی سمت نگاہیں دوڑائیں تو ایک عجیب سی شے آئی۔ یہ کالے رنگ کے بے شمار کوہان تھے جو سمندر میں متحرک نظر آ رہے تھے، اور ان کا رخ اسی موٹر بوٹ کی جانب تھا۔ شارک! شبیر خان کے منہ سے آواز نکلی اور ہم غور سے پانی کے نیچے تیرتی ہوئی شارک مچھلیوں کو دیکھنے لگے۔ مجھے شارک مچھلیوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں یاد آ گئیں، اور شبیر خان نے فوراً کہا، یہ شارک مچھلیاں ہیں، انتہائی خوفناک، سمندر میں یہ سب سے خوفناک حیثیت رکھتی ہیں، مگر یہ تو ہماری ہی طرف آ رہی ہیں، کہیں ہماری کشتی کو تھوڑا سا نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہوشیار ہو جاؤ، میں رخ تبدیل کر رہا ہوں، شبیر خان نے کہا، اور لانچ کا رخ تبدیل کر دیا گیا۔ مچھلیوں کا غول اس طرح دوڑتا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے ہماری لانچ کو نگل ہی جائے گا۔ پھر آن کی آن میں وہ ہمارے قریب پہنچ گئیں اور لانچ کو شدید جھٹکے لگنے لگے۔ ان جھٹکوں سے مزدور بھی پریشان ہو گئے تھے۔ شبیر خان نے پریشان لہجے میں کہا، انہوں نے لانچ پر حملہ کر دیا ہے اور اسے ٹکریں مار رہی ہیں۔ یہ اکثر ٹکریں مار کر لانچوں کو ڈبو دیتی ہیں۔ اور پھر اچانک ہی شبیر خان چیخا، اے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ جاؤ، بے وقوف آدمی، کیوں زندگی کو موت کے حوالے کر رہے ہو؟ یہ الفاظ اس نے ایک مزدور سے مخاطب ہو کر کہے تھے جو لانچ کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مچھلیاں لانچ سے ٹکرا جاتی تو یوں لگتا جیسے لانچ ایک جانب کو اٹھ رہی ہو۔ یہ صورتحال کافی خطرناک ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا ہم رائفلوں سے ان کا مقابلہ کریں؟ یہی میں کہنے والا تھا، اب مجبوری ہے۔ چنانچہ میں نے اور باقی افراد نے رائفلیں اٹھا لیں، اور اس کے بعد شبیر خان کے اشارے پر پہلا فائر کیا گیا۔
شارک مچھلی کا کوہان زخمی ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر نیچے گئیں اور پھر ابھری۔ اس بار اس کا ہولناک منہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا منہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس نے پانی میں غوطہ مارا اور آ کر موٹر بوٹ سے ٹکرائی۔ موٹر بوٹ زور سے ہلی اور شبیر نے اسٹیئرنگ کو ذرا سا گھما دیا۔ زخمی مچھلی کے خون کی بو پھیل گئی تھی۔ دور دور سے بھی مچھلیاں اس سمت آ کر کھڑی ہو گئی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شارک مچھلیوں کا پورا خاندان اب ہم سے انتقام لینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ یہ خاصی صورتحال خوفناک تھی۔ شبیر خان نے اس کی تصدیق کی اور کہنے لگا، شارک مچھلیاں عموماً زخمی ہو کر بھاگ جاتی ہیں، لیکن ان کا یہ غصہ بڑا عجیب ہے۔ ویسے لگتا ہے ایسا جیسے یہاں ان کا قبیلہ آباد ہے۔ قبیلہ؟ ہاں، شارک مچھلیوں کے قبیلے سمندر میں جگہ جگہ آباد ہوتے ہیں۔ جہاز تو بے شک بچ جاتے ہیں، لیکن اوہو، دیکھو موٹر بوٹ کو کیسے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اگر جوش میں بھری ہوئی مچھلیوں نے اسے الٹنے کی کوشش کی تو انہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ سب کے چہروں پر شدید تشویش کے اثرات تھے۔ دفعتاً ایک شارک مچھلی نے لانچ کے بالکل کنارے پر سر ابھارا اور تقریباً 4-5 فٹ اونچی ہو گئی۔ خوش قسمتی تھی کہ اس وقت کنارے پر کوئی موجود نہیں تھا، ورنہ یقینی طور پر خوفناک حادثہ پیش آ جاتا۔ مچھلی کا منہ کنارے پر پھنس گیا تھا اور لانچ اتنی ٹیڑھی ہو گئی تھی کہ اگر کوئی دوسری مچھلی اندر آنا چاہتی تو بآسانی آ سکتی تھی۔ لانچ کا کنارہ پانی کو چھونے لگا تھا۔ میں نے اندھا دھند مچھلی پر فائرنگ شروع کر دی۔ کئی گولیاں کھانے کے بعد وہ پیچھے سمندر میں الٹ گئی۔ لانچ کو شدید جھٹکا لگا اور دوسری جانب تمام لوگ لڑک گئے۔ مچھلیاں اتنی تعداد میں جمع ہو گئی تھیں کہ اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ یقینی طور پر لانچ کو تباہ کر دیں گی۔ تب شبیر خان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، براہ کرم اسٹیئرنگ سنبھال لیجئے، اب میں ایک دوسرا کھیل کھیلنے جا رہا ہوں۔ حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی ایسے کسی کھیل کا تصور نہیں کیا، لیکن سمندری زندگی میں رہ کر تھوڑی بہت معلومات حاصل کی ہیں میں نے۔ اب براہ کرم سر اسٹیئرنگ سنبھال لیجئے، میں آپ کو ہدایات دیتا جاؤں گا۔ معاف کیجئے، اس وقت میں ایک ملاح کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ شبیر خان تیزی سے دوڑتا ہوا لانچ کے پچھلے حصے پر پہنچ گیا۔ اس نے لانچ پر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیٹرول کے ٹین اٹھائے اور پھر ان میں سے 3 ٹین کھول کر پیٹرول کو پانی پر اچھال دیا۔ 3 الٹے گئے تھے اور پیٹرول پانی کی سطح پر پھیل گیا تھا۔ لانچ کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، شبیر خان نے مجھے ہدایت کی اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ تب شبیر خان نے پیٹرول کا ایک اور ٹین پانی پر ختم کر دیا، اور یہ کام اس نے بڑی مہارت سے کیا تھا کیونکہ پانی پر جانا نہایت مشکل تھا۔ پیٹرول کو چھوٹے سے ٹین کے ذریعے پانی پر پھینکنا بہت مشکل کام تھا۔ اگر کنارے پر پہنچ کر وہ یہ کام کرتا تو یقینی طور پر کسی نہ کسی شارک مچھلی کا شکار ہو جاتا، اور اگر ٹین ذرا بھی بے احتیاطی سے اٹھایا جاتا تو پیٹرول لانچ کے کنارے پر بھی پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے لانچ کو بچانے کی کوشش کی اور 3-4 ٹین پھینکنے کے بعد پیچھے ہٹ کر خود لانچ کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اسٹیئرنگ سنبھال کر اس نے لانچ کو تھوڑا اور پیچھے کیا اور اسے ایک مخصوص زاویے پر لا کر لانچ کا اسٹیئرنگ پھر میرے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے جلدی سے کپڑا اٹھایا، اسے بھگویا اور اس کا گولا سا بنا کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر اس نے ہنس راج کو ہدایت کی کہ اس کپڑے میں آگ لگا دی جائے، اور ہنس راج نے جیب سے لائٹر نکال کر اس پر عمل کیا۔ صورتحال سب کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ جلتا ہوا کپڑے کا گولا سمندر میں پھینکا گیا اور پانی کی سطح پر پیٹرول نے آگ پکڑ لی۔ مچھلیوں کا غول چونکہ بہت زیادہ تعداد میں تھا، اس لیے زیادہ تر وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور دوسرے لمحے ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اس واقعے سے شاید وہ ڈر گئی تھی۔ لانچ کو اس مہارت سے پیچھے کی طرف لے جایا گیا تھا کہ سمندر میں پڑا ہوا پیٹرول اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد لانچ کی رفتار تیز کر دی گئی۔ کچھ مچھلیاں لانچ کے پیچھے لپکیں، لیکن پھر جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کا خاندان پیچھے رہ گیا ہے تو وہ خود بھی اپنی جگہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ سمندر پر شعلے ابھر رہے تھے اور ایک انوکھا اور دلچسپ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ بہرحال شبیر خان نے ایک ملاح کی مہارت کا ثبوت دے کر اس وقت تقریباً سبھی کی جان بچائی تھی، اور اس بات کو سب محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال لانچ اب کافی دور نکل آئی اور میں نے شبیر خان سے کہا، ہمارے راستے تو مناسب ہیں، کوئی ایسی صورتحال تو پیش نہیں آئے گی جس سے ہم راستہ بھٹک جائیں؟ اس نے کہا، نہیں، یہ آلات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، انہیں ہم نے صحیح راستے پر سیٹ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور رفتہ رفتہ ہم ان شارک مچھلیوں کے حادثے کو بھول گئے۔ حالانکہ کئی جگہ ہمیں شارک مچھلیاں نظر آئیں، لیکن غول کی شکل میں نہیں۔ غول زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک ہماری لانچ کے پیچھے دوڑیں اور اس کے بعد رخ بدل کر چلی گئیں۔ غالباً 1 یا 2 مچھلیاں کبھی ایسی چیز پر حملہ آور نہیں ہوتی جن سے انہیں خطرہ درپیش ہو۔ سورج ڈھل چکا تھا، آسمان پر ایک بار پھر بادل امڑ آئے۔ رات کو تقریباً 9 یا 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا جب بوندیں پڑنے لگیں۔ شبیر خان ایک ماہر کپتان ہونے کا ثبوت دے رہا تھا، چنانچہ اس نے انتظامات شروع کر دیے اور لانچ کے سائبان وسیع کر لیے گئے، اور اس میں ہمیں بہت سی آسانیاں ہو گئیں۔ بارش آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔
تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شبیر خان کے چہرے پر تشویش کے آثار محسوس کیے جاتے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بجے ہوں گے کہ دفعتاً تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ شبیر نے انہیں ایک لمحے آرام نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت کا منتظر ہو۔ اس نے سرگوشی کے سے انداز میں مجھ سے کہا، سر، صورتحال کچھ سنگین ہو گئی ہے۔ تیز ہواؤں کا انداز بتاتا ہے کہ یہ طوفانی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ حالانکہ یہ طوفان کا موسم نہیں ہے، لیکن سمندر پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، کیا طوفان خطرناک ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، آثار ایسے ہی ہیں جناب۔ اگر سمندری طوفان آ گیا تو کیا یہ چھوٹی سی لانچ اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ اس نے کہا، تقدیر پر بھروسہ کرنا ہوگا سر۔ ویسے میرا خیال ہے سب لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا جائے تاکہ وہ ہوشیار رہیں۔ آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، کسی سے کچھ چھپانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اور سب کو یہ بات بتا دی گئی۔ سب محتاط ہو گئے تھے اور شبیر خان ضروری تیاریوں میں مصروف تھا۔ سب کو ان تیاریوں میں شامل کر لیا گیا۔ لانچ کے انجن بند کر دیے گئے اور ایسی تمام چیزوں کو رسوں اور لوہے کی موٹی زنجیروں کے ساتھ بندھوایا جانے لگا جن کے سمندر میں گر جانے کا خطرہ تھا۔ ہنس راج نے میرے کان میں کہا، میں نے پوری زندگی مہم جو میں گزاری ہے۔ بڑے بڑے خطرناک واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، مگر کبھی بھی کسی سمندری مہم میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا۔ یہ شخص مجھے کافی ماہر نظر آتا ہے۔ اسے جہاز رانی کا کافی تجربہ ہے۔ میں نے گردن ہلا دی تھی۔ ہوائیں تیز ہونے لگیں، سمندر کا رنگ بدلنے لگا، اونچی اونچی لہریں کشتی کی طرف دوڑنے لگیں، اور اگر طوفان آ گیا، موجیں کشتی سے ٹکرائیں تو پانی اچھلتا اور کوئی کشتی پر سے پرواز کرتا ہوا دوسری طرف جا پڑتا۔ کشتی اب مکمل طور پر سمندر کے رحم و کرم پر تھی۔ تمام جدوجہد ختم ہو چکی تھی اور اب خاموشی سے اپنے بچاؤ کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ مزدوروں نے موٹے رسے کو اپنی کمر سے کس کر گرہیں لگا دی تھیں۔ یہ رسہ کشتی کے ایک بادبان سے بندھا ہوا تھا اور کشتی اب بری طرح لہروں میں ڈول رہی تھی۔ کبھی ایک طرف مڑ جاتی، یوں لگتا کہ اب ڈوبی تب ڈوبی۔ کبھی کوئی زبردست لہر اس کا ایک سرا کھڑا کر دیتی اور کشتی بالکل الف کھڑی ہو جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو اس سے کس لیا تھا اور اس سنگین صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اب خوف کا کوئی ایسا گزر نہیں تھا، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لیے بھی اجنبی اور تعجب خیز تھا۔ میں نے تو ایسے زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ طوفان شدت اختیار کرتا رہا۔ کشتی اس طرح سمندر کے رحم و کرم پر تھی کہ کسی بھی لمحے اس کے درمیان سے ٹوٹ جانے یا ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لہریں مسلسل اٹھ رہی تھیں اور کشتی میں پانی بھرتا جا رہا تھا، لیکن اس وقت پانی باہر نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہم لوگ خاموش کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ شبیر خان بھی ساکت تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ سمندر کا شور اتنا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ پوری کشتی منتشر ہو گئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے گزر گئے اور یہ 2 گھنٹے ایسے تھے کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کون سا لمحہ میرے لیے موت کا لمحہ ثابت ہو۔ طوفان کی قیامت خیزی مسلسل جاری تھی، لیکن پھر 2 گھنٹوں کے بعد طوفان میں کمی آنے لگی۔ ہوائیں جیسے اپنا مشن پورا کر کے پرسکون ہو گئیں اور سمندر کا غضب کم ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد آسمان پر چاند ابھر آیا اور ماحول پر پراسرار چاندنی پھیل گئی۔ تب شبیر خان کی آواز نکلی، چلو پانی نکالو، جتنی جلدی ہو سکے پانی نکالو۔ شبیر خان کی اس آواز نے جیسے زندگی پیدا کر دی۔ مزدوروں نے رسے کھولے، جس کے ہاتھ جو لگا اسے لے کر پانی کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ کشتی خالی ہونے لگی اور اس کام میں کافی دیر لگ گئی۔ جب کشتی اندر سے خالی ہو گئی تو شبیر خان نے سمندر کا مزاج دیکھ کر کشتی کا انجن سٹارٹ کر دیا، لیکن کافی دیر تک کوشش کے باوجود اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ شبیر خان کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، پانی خشک ہونے پر انجن سٹارٹ ہوں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں بڑی مشکلات پیش آ جائیں گی۔ میں نے پوچھا، کیا انجن میں پانی چلا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ شاید، اس نے کہا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انجن کس طرح متاثر ہوا ہے۔ ممکن ہے لانچ کو لگنے والے جھٹکوں نے اس میں کوئی اور خرابی پیدا کر دی ہو۔ میں اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ البتہ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی کہ لانچ کو جس طرح زبردست جھٹکے لگے تھے اور وہ جس طرح پانی کی لہروں پر اوپر نیچے ہوتی رہی تھی، اس سے اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لانچ کا انجن کہیں سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہو اور اس کی وجہ سے لانچ بند ہو گئی ہو۔ شبیر خان بہت دیر تک کوشش کرتا رہا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی جا رہی تھی اور آسمان پر اجالے کی کرنیں پھیلنے لگی تھیں۔ ساری رات جاگتے رہنے کی وجہ سے ہم سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، لیکن بہرحال ہم سب مستعد تھے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وہ سارا سامان جوں کا توپ بندھا رہنے دیا جاتا جس کے سمندر میں گر جانے کا خطرہ تھا۔ سامان کی اس طرح حفاظت کی جا رہی تھی۔
کشتی کا چاروں طرف سے جائزہ لیا گیا اور یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ اس میں کوئی اور خرابی تو نہیں پیدا ہوئی ہے۔ ہر چند کے چند چیزیں ٹوٹ گئی تھیں۔ بادبان کا ایک بہت بڑا ڈنڈا ٹوٹ گیا تھا جس پر کس کر رسا باندھ دیا گیا اور اس کی وجہ سے یہ مستول مضبوط ہو گیا۔ یہ تمام کاروائیاں جاری رہیں اور شبیر خان اپنی کوشش میں مصروف رہا، لیکن انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ تب اس نے مایوسی سے کہا، انجن کا سٹارٹ ہونا مشکل ہے، ویسے میں اسے کسی نہ کسی طرح درست کر ہی لوں گا، لیکن وقتی طور پر ہمیں بادبانوں سے کام چلانا پڑے گا۔ سارے بادبان بھیگے ہوئے ہیں، ہنسراج نے کہا۔ وہ بولا، ہاں لیکن انہیں کھول دیا جائے گا، ہوا انہیں خشک کر دے گی، اس دوران میں انجن درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ 2 بادبان چڑھا دیے گئے، ان کے رخ وغیرہ درست کیے گئے۔ پانی سے بھیگے ہوئے وزنی بادبانوں کو چڑھانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ مزدوروں نے شدید محنت کی اور اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ شبیر خان مستول پر چڑھا اور اس نے بادبان درست کرنا شروع کر دیے۔ پھر وہ نیچے اتر آیا اور کشتی نے آخر کار ایک رخ اختیار کر لیا، لیکن بادبان زیادہ عرصے تک ساتھ نہیں دے سکے کیونکہ لانچ ان کی نسبت کافی بڑی تھی اور وہ صرف عارضی طور پر کارآمد ہو سکتے تھے۔ بہرحال کام کیا جاتا رہا اور لانچ کے سفر کو 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک ہولناک آواز کے ساتھ ایک مستول ٹوٹ گیا۔ بادبان کی قوت وزنی لانچ کو آگے بڑھانے کے لیے ناکافی ثابت ہوئی اور ہوا کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے مستول ٹوٹ گیا۔ ایک بادبان مستول میں لٹک کر رہ گیا تھا، دوسرا بادبان کام کر رہا تھا اور اسے ہی لانچ کی حفاظت کے فرائض سر انجام دینا تھے، لیکن شبیر خان نے اس بادبان کو نیچے اتار لیا اور کشتی کی رفتار ایک دم رک گئی۔ لیکن شبیر خان نے دوسرا عمل یہ کیا کہ اس نے مزدوروں کو 20-20 فٹ لمبے چپوں کو سنبھالنے کے لیے کہا، جو کشتی کے دونوں کناروں پر کندھوں میں بندھے ہوئے تھے۔ 3 آدمی ان چپوں میں مصروف ہو گئے اور انہیں چلایا جانے لگا، لیکن یہ صورتحال بھی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکتی تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد مزدور بھی تھک جاتے۔ شبیر خان اپنی جیسی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کشتی ایک بار پھر لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی اور لہریں اسے آہستہ آہستہ آگے دھکیلنے لگی۔ سفر کی رفتار تقریباً رک چکی تھی اور انجن کے درست ہو جانے کا ابھی تک کوئی امکان نہیں تھا۔ چنانچہ عارضی طور پر کشتی کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، لیکن سبھی تشویش زدہ تھے اور چونکہ تمام تر وقت طوفان سے پیدا ہونے والی تباہ کاریوں پر صرف ہو گیا تھا، اس لیے کھانے پینے کا بھی مسئلہ بن گیا تھا اور سب اس وقت بھوک محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ تھکے ہوئے مزدوروں نے اور ہم سب نے کھانا کھایا تو بدن پر شدید کسل مندی طاری ہونے لگی اور سب ایسی کیفیت میں آ گئے کہ جیسے اپنے کسی ڈرائنگ روم میں پڑے ہوئے ہوں۔ کشتی لہروں کے رحم و کرم پر تھی اور ہم سب اس میں لمبے لمبے دراز ہو گئے تھے۔ اچانک ہی میری نظر مستول کے آخری سرے پر پڑی۔ یہ وہ مستول تھا جو باقی رہ گیا تھا، لیکن اس پر میں نے ایک چیل کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ سمندر کے اس حصے میں یہ چیل کہاں سے آ گئی؟ دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال گزرا، کیا کوئی خشکی قریب ہے؟ ہو سکتا ہے یہ خشکی قریب ہو اور یہ چیل اڑ کر یہاں بیٹھی ہو۔ میں نے اس کو اڑ کر آتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی میرے کسی ساتھی نے، لیکن ساری باتیں باقی بڑی حیران کن تھیں۔ چیل تھوڑی دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، پھر مستول سے اڑ گئی۔ میرے برابر میں گووندا لیٹا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ اس سے چیل کے بارے میں بات کروں، لیکن نہ جانے کیوں زبان بند ہو گئی۔ پھر وہ بند کیبن یاد آیا اور نہ جانے کیوں ایک دم دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ ذرا اس کیبن کا جائزہ تو لیا جائے، تھوڑا سا ذہن ہی بٹے گا۔ کیبن کی چابی پتہ نہیں کس کے پاس تھی۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شبیر خان اور ہنس راج وغیرہ سے معلوم کروں، لیکن بس احتیاط کے پیش نظر ایسا نہیں کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر کیبن کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تالا ایک طرف نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ میں اس شیشے کے پاس پہنچ گیا جہاں سے پہلے میں نے کیبن کے اندر کا جائزہ لیا تھا۔ یہاں سے میں نے جھانک کر اندر دیکھا۔ کیبن بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں ہر چیز نظر آ رہی تھی، کوئی اندر موجود نہیں تھا۔ پھر یہ تالا کس نے کھولا؟ تجسس کا شکار ہو کر واپس پلٹا۔ مزدور وغیرہ تو سبھی سو رہے تھے، ویسے بھی میں انچارج کی حیثیت رکھتا تھا اور کہیں بھی داخل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ کیبن میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک پراسرار سناٹے کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کہ ماحول میں کوئی خاص بات ہو، لیکن یہ خاص بات کیا ہو سکتی ہے؟ بہت دیر تک سوچتا رہا اور پھر تمام خیالات کو جھٹک کر چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ کیبن میں ایک الماری بھی تھی۔ میں اس الماری کے قریب پہنچا، اسے کھول کر دیکھا تو مجھے درگا دیوی کا پرس نظر آیا۔ اس پرس کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا، اپنا تجسس نہ روک سکا اور تیزی سے پرس کے پاس پہنچا۔ اسے کھول کر دیکھا تو گوریلا پرس میں موجود تھا۔ پروفیسر زموکا، اور اس وقت وہ پتھرایا ہوا نہیں معلوم ہو رہا تھا، بلکہ بالکل ٹھیک حالت میں تھا۔ 3 انچ کا گوریلا جو زندہ سلامت تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے اندر جنبش ہوئی۔
اور اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مجھ سے کاغذ اور قلم کی فرمائش کی۔ یہ فرمائش میں پوری نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی لانچ پر اب ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، لیکن ہمت کر کے میں نے گوریلا کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیا اور پھر اس سے کہا، پروفیسر زموکا، یہاں میں تم سے گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کاغذ اور قلم موجود نہیں ہے۔ میں تم سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، ہاں یا نہیں میں گردن تو ہلا سکتے ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ تم خیریت سے تو ہو؟ اس نے پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ سمندر میں طوفان آیا تھا؟ اس نے پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، پروفیسر زموکا، کشتی کا انجن خراب ہو چکا ہے اور بادبان ٹوٹ چکے ہیں، کیا ہم کسی ساحل تک سفر کر سکتے ہیں؟ زموکا نے پورے اعتماد سے پھر گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، کیا درگا دیوی اس لانچ پر موجود ہے؟ زموکا ہر بات پر گردن ہلا رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، فکر مت کرنا زموکا، میرا تم سے رابطہ رہے گا، اور اگر تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا، اس کے لیے تم بالکل بے فکر رہنا۔ زموکا کی آنکھوں میں نے شکر گزاری کے آثار دیکھے تھے۔ پھر میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ وہ لانچ پر موجود ہے، اس لیے میں زیادہ دیر تک تمہارے پاس نہیں رک سکتا، مجھے اجازت دو۔ زموکا پرس میں رکھ کر میں نے الماری میں رکھا اور خاموشی سے دروازے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، ایک مزدور کو میں نے کیبن کے دروازے کے پاس دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک جگہ پوشیدہ ہو کر مزدور کو کیبن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کیبن میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میرے اندر پھر ایک تجسس جاگ گیا۔ کیبن کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اور مزدور کیبن میں کیا کرنے گیا تھا؟ کیا پہلے سے اسے اس بارے میں معلومات حاصل تھی؟ اچانک ہی میں نے اس کالے رنگ کی بلی کو، جسے میں پہلے بھی کیبن کے بستر پر بیٹھے دیکھ چکا تھا، کیبن سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرا تجسس مجھے آگے لے آیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ کیبن کے اندر کیا ہوتا ہے۔ میں کیبن کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ہی مجھے اندر سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز درگا دیوی کی تھی۔ میں رک گیا اور اس آواز کو سننے لگا۔ درگا دیوی کہہ رہی تھی، کیسے آئے اندر؟ ارے باپ رے، تم کون ہو؟ یہاں لانچ پر کہاں سے آ گئی؟ فرید اندر آ جاؤ، فرید اندر آ جاؤ، میں نے تم سے کہا ہے نا۔ میں پھرتی سے اندر داخل ہو گیا۔ مزدور دیوار سے لگا خاموش کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ درگا دیوی نے پھر کہا، دروازہ بند کر دو۔ میں نے بے اختیار کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مزدور بولا، صاحب جی معافی چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی عورت موجود ہے، ہم تو بس ایسے ہی ٹہلتے ہوئے ادھر نکل آئے تھے۔ پہلے اس کیبن میں تالا پڑا ہوتا تھا، اب نہیں تھا بلکہ کھلا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ذرا اندر دیکھ لیں، اور تم ہر چیز کھول کر دیکھنے لگے۔ یہ الماری تھی۔ وہ تو جی بس وہ، ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، درگا دیوی نے کہا، اور مزدور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا تو درگا دیوی بولی، ادھر سے نہیں، اس دروازے سے جاؤ۔ اس نے ایک دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور مزدور نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ تیزی سے اس دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے یہ دروازہ پہلے نہیں دیکھا تھا، دوسری بار اس کیبن میں آیا تھا۔ حالانکہ میں نے کیبن کا جائزہ اچھی طرح لیا تھا، لیکن اس دروازے پر پہلے نظر نہیں پڑی تھی۔ مزدور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو درگا دیوی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کہو سفر کیسا جا رہا ہے؟ میں نے کہا، سفر تو جیسا بھی جا رہا ہے درگا جی، لیکن مجھے شدید حیرت اس بات پر ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اور ہم میں سے کسی کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں۔ وہ بولی، کیا پتہ ہونا ضروری تھا؟ درگا دیوی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کم از کم مجھے تو پتہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ طوفان کے دوران بھی آپ لانچ پر ہی تھی، آپ کو اس شدید طوفان کا اندازہ ہے نا؟ درگا دیوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اس نے کہا، سمندر پر میری جاگیر نہیں بسی ہوئی ہے، لانچ میں تمہارے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ شارک مچھلیوں نے جب لانچ پر حملہ کیا تھا تب بھی میں یہیں لانچ پر تھی، اور طوفان کے دوران تم جو جدوجہد کرتے رہے اس میں بھی یہاں موجود تھی۔ لیکن درگا جی، وہ بولی، یہ تم نے مجھے میڈم کے بجائے درگا جی کیوں کہنا شروع کر دیا؟ میں نے کہا، سوری میڈم، میرا مطلب یہ ہے کہ لانچ کا انجن خراب ہو گیا ہے اور بادبان بھی ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا، لانچ اپنا سفر کر رہی ہے، اسے یہ سفر کرنے دو، حادثات تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی حادثے پیش آئیں، لیکن بہرحال منزل تقدیر ہے اور وقت کہتا ہے کہ ہمیں منزل تک پہنچنا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اطمینان ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی۔ جی میڈم، جاؤ، کچھ جگہیں اپنے لیے ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں کے لیے، بہتر یہ ہے کہ اپنی جگہوں سے سروکار رکھو اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ ویسے تمہاری اب تک کی کارکردگی قابل فخر ہے اور میں نے تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچا تھا، یعنی یہ کہ تمہیں دوسروں پر فوقیت ملنی چاہیے تھی، اس کی اہلیت کا اظہار کر رہے ہو، جاؤ۔ میڈم نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور میں برق رفتاری سے کیبن سے باہر آ گیا۔ میرے بدن پر ایک سنسنی طاری تھی۔
میڈم نے میرے بارے میں نہیں سوچا تھا اور بات اس مزدور پر ٹل گئی تھی۔ شاید وہ اس پر بہت زیادہ اعتماد کرنے لگی تھی یا پھر اس نے مصلحت اختیار کی تھی جس کی بظاہر کوئی ضرورت نظر نہیں آتی تھی۔ بہرحال میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ واقعی بےحد پراسرار عورت تھی اور نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے لمحات انتہائی سنسنی خیز ہوں گے اور کافی دلچسپیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ بہرحال زندگی اور موت کا ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ فاصلے جب بھی مختصر ہو جائیں انہیں نہ تو کم کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پریشانی اور الجھن بیکار سی چیز ہے، سب اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ کچھ عجیب باتیں جو سامنے آتی ہیں ان پر تجسس تو ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ یہ سارے معاملات میرے لیے بڑے تجسس کا باعث تھے۔ میں نے ان تمام واقعات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، پھر شبیر خان ہی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ہنس راج اور گووندا وہاں موجود تھے۔ ایک مزدور مجھے بلانے آیا تھا کیونکہ میں لانچ کے عقبی حصے میں کھڑا بہت دیر سے ماحول کا نظارہ کر رہا تھا۔ مزدور کے ساتھ میں ہنس راج کے پاس پہنچ گیا۔ باقی مزدور بھی وہاں موجود تھے اور پریشانی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہنس راج سے پوچھا، کیا بات ہے؟ خیریت کوئی خاص بات ہو گئی کیا؟ وہ بولا، ہاں ہمارا ایک مزدور غائب ہے۔ کون؟ گروجر ہے اس کا نام، اور وہ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا۔ لانچ کا کونا کونا چھان مارا گیا ہے۔ گروجر؟ میں نے ان تمام مزدوروں کے چہرے دیکھے۔ واقف تو خیر میں سب سے ہی تھا، لیکن کبھی کبھی نام ذہن سے اتر جاتے تھے۔ ایک لمحے کے اندر اندازہ ہو گیا کہ گروجر وہی مزدور تھا جو کیبن میں داخل ہوا تھا۔ سنسنی کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے کہا، کب سے نہیں دیکھا گیا ہے اسے؟ وہ بولے، کئی گھنٹے ہو گئے ہیں صاحب۔ پہلے تو ہم نے توجہ نہیں کی تھی، لیکن جب اتنی دیر ہو گئی اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا تو ہمیں تشویش ہوئی اور ہم نے پوری لانچ کا جائزہ لیا، وہ ہے ہی نہیں۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ حالانکہ میرے سارے وجود میں عجیب سی انٹھن ہو گئی تھی۔ گروجر اور میڈم کا سامنا ہوا تھا اور اس کے بعد میڈم نے گروجر کو نکال دیا تھا۔ میں نے پھر کہا، ایک بار پھر پوری لانچ کا جائزہ لو۔ اس نے کہا، صاحب لانچ ہے ہی کتنی بڑی، ہم نے اس کے ایک ایک چپے کا جائزہ لے لیا ہے، وہ نہیں ہے لانچ پر، ہے ہی نہیں۔ ایک مزدور نے روندی ہوئی آواز میں کہا، خدا نہ خواستہ کہیں وہ، میرا مطلب ہے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا؟ مزدوروں نے کہا، اب تو یہی لگتا ہے صاحب۔ وہ کیبن جو باہر سے بند ہے، کیا اس کا بھی جائزہ لے لیا ہے؟ وہ بولے، اندر سے تو نہیں دیکھا صاحب، پر شیشے سے جھانک کر دیکھا ہے، وہ پورے کا پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ پھر بھی وہاں ایک مسحری ہے، حالانکہ دروازہ اب بھی باہر سے بند ہے اور کیبن میں جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ گووندا نے کہا، میرے پاس۔ او ہو، اچھا گووندا، احتیاطاً اگر تم مناسب سمجھو تو۔ اس نے کہا، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم کھول کر دیکھ لیں کیبن۔ ویسے میڈم کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے۔ مزدوروں نے کہا، ہم یہی چاہتے ہیں صاحب، آخری جگہ وہی رہ گئی ہے، اسے بھی دیکھ لیا جائے، ہمارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ ویسے صاحب یہ بہت برا ہوا ہے، ہمارا ایک ساتھی۔ مزدور اپنے ساتھی کے لیے بہت غمزدہ تھے، لیکن میرے دل و دماغ میں ایک ہیجان برپا تھا۔ آخر یہ کیا ہوا؟ کیا درگا دیوی نے اس مزدور کو کوئی سزا دے دی؟ ویسے تو وہ زیادہ سخت نظر نہیں آتی تھی اور اس نے مزدور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا تھا۔ بہرحال گووندا سے چابی لی گئی، صرف شبیر خان سٹیئرنگ پر رہ گیا کیونکہ لانچ کو سنبھالے رکھنا ضروری تھا۔ ہنس راج بھی ہمارے ساتھ تھا اور گووندا بھی۔ کیبن کا دروازہ کھول کر ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ مزدور چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ویسے تو انہوں نے شیشے سے سارا جائزہ لے لیا تھا، لیکن کچھ مزدور مسحری کے نیچے بھی جھانک کر دیکھنے لگے۔ میری نگاہیں الماری کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ ایک مزدور نے الماری بھی کھول کر دیکھی۔ الماری میں اس پرس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس وقت میں الماری کے قریب موجود تھا۔ ظاہر ہے مزدور کو پرس میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مزدوروں کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ پھر اچانک میری نظر اس دروازے پر پڑی جس دروازے سے مزدور کو اندر جانے کے لیے کہا گیا تھا، اور ایک بار پھر میری آنکھوں میں تاریکی پھیل گئی۔ مجھے اپنے قرب و جوار بالکل تاریک اور سنسان نظر آئے، کیونکہ میڈم نے مزدور کو خاص طور سے اس دوسرے دروازے سے جانے کو کہا تھا، جبکہ پہلے میں نے اس دروازے پر کبھی توجہ نہیں دی تھی، اور اس وقت بھی وہاں دروازہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ واقعی میرا دماغ بالکل خراب نہیں تھا۔ وہ وقت، وہ لمحات، وہ الفاظ، وہ ماحول، وہ عمل، سب کچھ مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ سب کچھ ہوش و حواس کے عالم میں ہوا تھا، لیکن وہ دروازہ اب وہاں موجود نہیں تھا، اس کا نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے لانچ کی بناوٹ کا جائزہ لیا اور ذہن میں اس کا تجزیہ کرنے لگا۔ دوسری طرف تو صرف سمندر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دروازہ کہاں کھلتا ہوگا؟ باقی لوگوں سے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ٹٹولتا ہوا کیبن کی دیوار تک پہنچا، مگر کہاں صاحب،
वहाँ कोई बारीक सा रखना भी नहीं था। मेरी कैफियत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उस वक्त मसलहत का तकाजा यही था कि भूल कर भी उस दरवाजे या पेश आने वाले वाक़या का तज़किरा न करूं, वरना अफरा तफरी फैल जाएगी। हो सकता है मज़दूर बगावत पर तुल जाएं और लांच की वापसी के लिए कहें। थोड़ी देर के बाद हम कैबिन के से बाहर निकल आए। ताला उसी तरह लगा दिया गया। मज़दूर बहुत गमज़दा थे और ख़ासे अफसरदा नज़र आ रहे थे। बेचारे गुमशुदा मज़दूर के बारे में यही सोचे गए कि हो सकता है वह समुद्र में गिर गया हो। बहरहाल मज़दूर काफ़ी खौफजदा हो गए थे और कुछ वक्त के लिए फ़ज़ा बड़े तकद्दुर का शिकार हो गई। बाकी लोग भी खामोश थे। शाम को हवा का रुख बदल गया और वो किसी कदर तेज़ हो गई, लेकिन इसके बावजूद हवाएं इतनी तेज़ नहीं थी कि समुद्र में तूफ़ान का ख़तरा पेश आ जाता। हम तो बकौल उस शख्स के दूध के जले हुए थे। बहरहाल ये तेज़ हवाएं कश्ती को अच्छी खासी रफ्तार से लेकर भाग रही थी और कश्ती अब तेज़ी से एक समत बढ़ रही थी। हम सब बड़ी उलझनों का शिकार हो गए थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मज़दूर की गुमशुदगी ने सारी शगुफ्तगी छीन ली थी और रात को खाने में भी बस ऐसी दुखी दुखी सी कैफियत नज़र आती थी। सितारे निकल आए, चांद रोपोश था। सितारों की मध्यम छाँव में हम समुद्र की चमकती मौजों को देखते रहे। सारी रात कोई सुकून से नहीं सो सका था। अगर किसी की आंख लग भी जाती तो वो चौंक कर आंख फाड़ने लगता। बेयारो मददगार समुद्र के सीने पर वक्त गुजारने का तस्वुर सभी के लिए हौलनाक था। ख़ास तौर पर शबीर खान बहुत परेशान नजर आता था, क्योंकि समुद्र की पुरअसरार ज़िंदगी के बारे में वो ही सब कुछ जानता था। उसे यकीनन इल्म था कि अगर कश्ती इसी तरह बेयारो मददगार समुद्र के सीने पर भटकती रही तो आखिरकार एक दिन वो आ जाएगा जब खुराक ख़त्म हो जाएगी और फिर वो तमाम सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं, कहा जाता है, लेकिन इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, या कम अज़ कम वो तो कतई नहीं जो किसी न किसी तरह समुद्र में किसी हौलनाक कैफियत का शिकार रह चुका हो। रात गुजर गई और दूसरी सुबह पूरी तरह रोशन भी नहीं होने पाई थी कि हमारे लिए खुशियों का पैगाम ले आई। दूर उफ़क़ के सिरे पर हमने एक स्याह लकीर उभरती हुई देखी थी, और ये भी शबीर खान की बारीक निगाहें ही थी जिसने उस लकीर को पहचान लिया था, और वो खुशी से चीख उठा था, ज़मीन ज़मीन ज़मीन। सब लोगों की निगाहें इस तरह जमी हुई थी और कश्ती को वहाँ तक पहुँचाने के लिए चप्पों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था। मज़दूरों ने चप्पू संभाल ली और कश्ती का रुख उस तरफ हो गया। ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नुमायाँ वाज़े होती जा रही थी। गमज़दा मज़दूर अपने एक साथी की मौत से अफसरदा थे, लेकिन बहरहाल यही उनकी ज़िंदगी थी। लकीर आहिस्ता आहिस्ता नुमायाँ होती चली गई और आखिरकार ये मुश्किल हो गई जिसके लिए सबके दिलों में खौफ का एहसास था। जजीरा आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था। फिर हम जजीरे के कुछ और करीब पहुँचे तो ये देखकर हम सब पर हैबत तारी हो गई कि जजीरे के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वहाँ बहुत खौफनाक लहरें उठ रही हैं जो उन चट्टानों से टकरा कर एक खौफनाक शोर बुलंद करती और पानी के बादल सैकड़ों फीट बुलंदी तक चले जाते। अगर हमारी ये लांच मौजों की लपेट में आकर चट्टानों से टकरा गई तो चंद ही लम्हात के अंदर अंदर हमारे आज़ा फ़ज़ा में बिखर जाएंगे। हमने आपस में मशवरा किया। शबीर खान ने कहा कि कश्ती को ज़्यादा करीब ना ले जाया जाए, बल्कि किसी एक जगह रुककर पानी में उतरकर जजीरे तक पहुंचा जाए। इस बात पर गोविंदा ने कहा, तो क्या कश्ती को समुद्र में छोड़ दिया जाएगा और फिर हम अपना साजो सामान वहां तक कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है मिस्टर गोविंदा, लेकिन ये देखें कि हम समुद्र में जिस तरह बेयारो मददगार हो गए हैं, इसके बाद हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। जिस तरह जजीरे के गिर्द चट्टानें बिखरी हुई हैं और जिस तरह मौजें इसके पास सर उभार रही हैं, अगर कश्ती भी मौजों की लपेट में आकर किसी चट्टान से टकरा गई तो क्या हम में से कोई ज़िंदा बच सकेगा? इन हालात में हम अपने सामान की फ़िक्र करें या जजीरे की ज़मीन पर उतरकर ज़िंदगी बचाने की कोशिश करें? वो तो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ आने के बाद हमारी वापसी के इम्कान ख़त्म हो जाते हैं? ये तो आने वाले वक्त पर मुनहसर है। अगर इजाज़त हो तो मैं एक तजवीज़ पेश करूँ? हंसराज ने कहा। जो साजो सामान हम किसी भी तरह इन वाटर प्रूफ थैलों में भरकर ले जा सकते हैं वो हम अपनी पुश्त पर लाद के चलें और कश्ती को इसी तरह इसी जगह छोड़ दिया जाए, और अगर तकदीर इस जजीरे से वापसी की मोहलत दे दे तो बात अगर तकदीर ही की है तो ये काम हमें तकदीर ही के सपुर्द करना होगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि हम समुद्र के सीने पर जिंदा रहें। इससे बेहतर ये है कि खुश्की पर जिंदगी तलाश करें। मौत अगर आनी है तो समुद्र के सीने पर भी आएगी और खुश्की पर भी आ सकती है। शबीर खान ने कहा, बहरहाल मजदूर बेचारों ने इस सिलसिले में कोई इख्तलाफ नहीं किया था और वो सिर्फ हमारे रहमो करम पर थे। वैसे भी बात समझ में आती थी। कश्ती के इंजन मुसलसल ख़राब थे और उसे स्टार्ट करके कहीं और भी नहीं जाया जा सकता था। इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि सबसे पहले हम उस जजीरे पर उतरें और यहाँ अपने लिए ज़िंदगी तलाश करें। चुनाचे कैनवस के थैले सामान से भरे गए
اور ہم سب نے انہیں اپنی پیٹھ پر باندھ لیا۔ اس کے علاوہ موٹے موٹے رسے ہم نے اپنی کمر میں کسے اور اس طرح سب ایک دوسرے سے منسلک ہو گئے۔ سب سے آگے شبیر خان تھا، جو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ میرے دل میں 2-3 بار یہ سوال آیا کہ اگر میڈم اس طرح ہمارے درمیان موجود ہے تو کیا ان خطرناک لمحات میں بھی وہ ہماری رہنمائی نہیں کرے گی؟ بات صرف برداشت کی تھی اور اس وقت برداشت کر لینا ہی زیادہ مناسب تھا، ورنہ اگر میں چاہتا تو اپنے تینوں ساتھیوں کو، جو بہرحال ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہو رہے تھے، اس بارے میں بتا سکتا تھا۔ بہرحال اس وقت شبیر خان سب کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اسے کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جہاں سے سمندر کی عظیم و شان موجیں ہمیں سمندر کی چٹانوں سے ٹکرانے سے روک سکیں۔ شبیر خان کی تیز آنکھوں نے ایسی جگہ تلاش کر لی اور اس نے رخ تبدیل کر لیا۔ ہمیں ایک دم یہ احساس ہو گیا تھا کہ شبیر اس وقت ہمارے لیے ایک شاندار شخصیت ثابت ہو رہا ہے۔ سمندری سفر کے دوران اس نے جس طرح شارک مچھلیوں سے سب کی جان بچائی، اس کے بعد انجن خراب ہونے کے باوجود اور طوفانی لہروں میں کشتی کے پھنس جانے کے باوجود وہ اپنی مہارت سے کام لے کر ہمیں یہاں تک لے آیا۔ اب اس نے یہ عظیم الشان کام سر انجام دیا اور ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جو قدرتی طور پر خشکی تک جانے کا راستہ بن گئی تھی۔ وہ عظیم الشان چٹانوں کے درمیان ایک ایسا درہ سا تھا جہاں پانی تو بے شک جا رہا تھا، لیکن اس طرح نہیں، کیونکہ تھوڑی سی اونچائی نے پانی کو روک لیا تھا۔ ہم خشکی پر پہنچ گئے اور یہاں پہنچ کر ہم نے زندگی کی جانب نگاہ دوڑائی۔ در حقیقت زندگی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اکثر میں ان مہم جوؤں کے بارے میں سوچتا ہوں جو کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کی جانب رخ کر لیتے ہیں، کبھی جنگلوں اور ریگستانوں کی طرف، زندگی سے ہٹ کر موت کی تلاش میں نہ جانے کون سی چیز ایسی ہوتی ہے جو انہیں اس عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارے چاروں طرف اونچی اونچی ویران چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان کے گرد ریتلی زمین نظر آ رہی تھی۔ کافی دور دور تک کوئی درخت یا گھاس وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالکل ویران علاقہ تھا جہاں صرف برہنہ اور بدصورت چٹانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ ہزاروں سال کی نمی سمیٹے ہوئے گہرا سیاہ نظر آ رہا تھا اور انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی خوف کا احساس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چٹانیں انہیں مضحکہ خیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہوں اور ان پر ہنس رہی ہوں۔ یہاں قرب و جوار میں پرندے یا کیڑے مکوڑے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر چند مقامات پر گہرے پتھریلے گڑھوں میں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا جس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ پانی میں ریت کی اتنی آمیزش تھی کہ شاید کوئی اسے پینے کی کوشش بھی کرے تو کسی طور نہیں کر سکے۔ آخرکار جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ ہم سب لانچ سے اب اس جزیرے پر منتقل ہو چکے ہیں تو ہم نے آہستہ آہستہ اپنی کمر سے بندھی رسیوں کو کھولا اور ان رسیوں نے بڑا ساتھ دیا تھا۔ زندگی اور موت ایک دوسرے سے منسلک ہو گئی تھیں۔ بہرحال رسیوں کو درمیان سے کاٹ کاٹ کر ان کے لچھے بنائے گئے اور انہیں ہم نے اپنے ساتھ لے لیا، کیونکہ ایک آدمی یہ ساری رسی لے کر نہیں چل سکتا۔ ویسے رسی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے، یہ اندازہ نہیں تھا ہمیں کہ آگے چل کر ہمیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باہر تو اور یہاں تک آ گئے تھے اور تھکن سے چور چور تھے۔ ویسے سبھی نے ہمت سے کام لیا تھا، ورنہ اس وقت سے جب طوفان نازل ہوا تھا ہم سب ذہنی اور جسمانی طور پر شدید تھک گئے تھے۔ اب سب سے پہلا کام یہ تھا کہ کوئی مناسب جگہ دیکھ کر آرام کیا جائے اور اس وقت تک سوتے رہیں جب تک کہ نیند پوری نہ ہو جائے۔ ہر شخص اس بات سے اتفاق کر رہا تھا کیونکہ سبھی کے بدن تھکن سے چور تھے۔ ایک ایسی جگہ تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ سمندر سے کافی دور ہٹ آئے تھے ہم تاکہ پانی کا شدید شور ہماری نیند میں رکاوٹ نہ بن سکے، لیکن نیند بھی عجیب چیز ہے۔ پانی کا شور کیا، اگر بموں کے دھماکے بھی ہو رہے ہوں اور نیند کی اس قدر ضرورت ہو تو نیند آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس مناسب جگہ پر لیٹ کر گہری نیند سو گئے اور ایسے سوئے جیسے کبھی نہیں جاگیں گے۔ لیکن زندگی ہوتی ہے تو سارے عمل ہوتے ہیں، ہمیں جاگنا پڑا۔ لیکن جب ہم جاگے تو سورج ڈوب چکا تھا اور شام کے ہولناک سائے ان پہاڑی چٹانوں پر اتر آئے تھے۔ یہ چٹانیں ان سایوں میں روپوش ہو گئی تھیں۔ چٹانوں کا رنگ کیونکہ کالا تھا اس لیے تاریکی میں بھی حسن شامل ہو گیا تھا اور اتنی گہری تاریکی پھیل گئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم لانچ سے وہ تمام ضروری چیزیں لے آئے تھے جو لا سکتے تھے۔ ان میں روشنی کی چیزیں بھی تھیں، لیکن بہرحال ابھی صورتحال کا مکمل طور پر جائزہ لیے بغیر کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حالانکہ ایک پراسرار عورت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تھا اور اس کا اندازہ کتنی بار ہو گیا تھا کہ وہ در حقیقت بڑی خطرناک صلاحیتوں کی مالک ہے اور ہر کام کر سکتی ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اس پر مکمل بھروسہ نہ کیا جائے اور اپنے طور پر ہر کام کے لیے تیار اور محتاط رہا جائے۔ چنانچہ ہر چیز احتیاط سے خرچ کرنا مناسب تھا۔ روشنی اس لیے نہیں جلائی گئی تھی، غذا بھی احتیاط سے استعمال کی جا رہی تھی تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ رات پرسکون گزر گئی۔ سمندر کی نم ہواؤں نے بڑی فرحت کا احساس دلایا تھا۔ صبح کو جب ہم جاگے تو سورج بلند ہو چکا تھا اور فضا میں دھوپ پھیلی ہوئی، سیاہ چٹانیں بھی اس دھوپ میں چمک گئی تھیں۔
دور بہت دور بلکہ بہت کافی دور ہمیں کوئی سرخ سی شے نظر آئی۔ یہ شے ایک بلند جگہ نظر آ رہی تھی۔ سب سے پہلے شبیر خان نے اسے دیکھا اور اس کے بعد مجھے اس کی جانب متوجہ کیا۔ اس نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ نے اسے دیکھا؟ میرے خیال میں یہاں انسانی وجود موجود ہے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کوئی سرخ کپڑا جو فضا میں لہرا رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کوئی خاص سوچ ہے؟ ہاں، کوئی خاص بات ہے۔ عموماً ایسے عمل وہ لوگ کرتے ہیں جو کسی طرح مشکلات کا شکار ہو کر کسی جزیرے وغیرہ پر آ پھنستے ہیں۔ یہ کپڑا بھی کسی ایسے سیاح کا ہو سکتا ہے جو یہاں تک پہنچا ہو اور یہاں کر پھنس گیا ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی شخصیت ہی نکل آئے۔ ویسے یقینی طور پر وہ کوئی مصیبت زدہ انسان ہے جس نے مدد کے لیے یہ سرخ کپڑا باندھا ہے، لیکن ساحل سے اتنی دور۔ اب یہ اس کی اپنی عقل ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ ہنس راج نے ایک دلچسپ بات کہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب ضروریات سے فراغت حاصل کر کے اس طرف چل پڑے۔ آگے کا راستہ خاصا دشوار گزار تھا، کہیں شدید پھسلن تھی اور کہیں چٹانیں کھردری مل جاتی تھیں۔ ان میں جگہ جگہ رخنے بھی تھے، لیکن ان رخنوں کو عبور کرنا مشکل نہیں ہوا اور ہم طویل سفر کر کے سمندر سے کافی دور ہو گئے۔ اس کے بعد ہم چٹانوں کے سلسلے کے آخری حصے تک پہنچ گئے جہاں سے ریتلی زمین کا سفر شروع ہوتا تھا۔ یہ ریتلی زمین بھی کھردری اور کہیں کہیں چٹانوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن چٹانوں کے دامن میں ہم نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ہم ششدر رہ گئے۔ یہاں کئی ٹوٹی پھوٹی کشتیاں بکھری ہوئی تھیں، ان کے تختے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ ان کشتیوں کے درمیان کہیں کہیں انسانی ڈھانچے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم سب یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شبیر خان عجیب سی نگاہوں سے ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے نیچے اترنا ہمارے لیے مناسب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، میں سمجھا نہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کی موت کا سبب کیا ہے، لیکن یہ میدان خطرناک تو نہیں ہے، اور یہ کشتیاں، آخر یہ کشتیاں یہاں تک کیسے پہنچی؟ سمندر کے کنارے پر ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہاں تک یہ کیسے لائی گئی؟ میں نے کہا، ممکن ہے کوئی سمندری طوفان انہیں چٹانوں کے اوپر سے اڑا کر انہیں یہاں تک لایا ہو۔ اس نے کہا، یہ بات بالکل ناقابل یقین ہے۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمیں دہشت زدہ نہیں ہونا چاہیے، آخر تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، آپ کر نیچے چلیں؟ ہاں، یہی مناسب ہے، اور ویسے بھی ہم رک تو نہیں سکتے، میں نے کہا۔ مزدور بیچارے تو اپنے ایک ساتھی کی موت سے بالکل ہی مزمحل ہو گئے تھے، یعنی سست ہو گئے تھے۔ ویسے اچھے لوگ تھے۔ آخر کار ہم گہرائیوں میں اتر گئے اور اس کے بعد بھوری ریتلی زمین پر پہنچ کر ہم نے ان ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو دیکھا، بہت ہی خستہ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے انسانی ڈھانچوں کو دیکھا، 10-12 ڈھانچے تھے، تھوڑے فاصلے پر کہیں کہیں خالی کھوپڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ان کے پنجر غائب تھے، گویا یہ اضافی حیثیت رکھتی تھیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ تھے اور آخر کیسے حادثے کا شکار ہوئے۔ جن لوگوں کے جسم موجود نہیں تھے وہ کون تھے اور ان کے جسم کہاں غائب ہو گئے؟ بہرحال منظر دہشت ناک تھا اور اس کی خوفناک حیثیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھا جائے۔ کھردری اور ریتلی زمین پر تیز رفتاری سے سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، چنانچہ ہماری رفتار سست تھی۔ ہم سب نے اپنے اپنے ہتھیار احتیاط سے سنبھالے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ ہمارا بہترین سہارا تھے۔ آگے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پھر تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی۔ جب ہم نے یہ چڑھائی عبور کر لی تو ہمیں پیلے رنگ کی جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آئے۔ ایک لمحے کے لیے ہم یہاں رکے اور پھر جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ لمبی لمبی گھاس تھی جو نرم تھی اور اس کے درمیان سے گزرنے کے لیے ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہی کھردری زمین اور چٹانیں۔ البتہ یہ چٹانیں یہاں بہت بڑی بڑی تھیں اور کہیں کہیں ان چٹانوں میں سے سوراخ بھی نظر آ رہے تھے، اور یہ سوراخ خطرناک بھی ہو سکتے تھے کیونکہ ان میں پہاڑی جانوروں کے پوشیدہ ہونے کا بھی امکان موجود تھا۔ چنانچہ ہم سب محتاط ہو گئے۔ ایک بلندی پر پہنچنے کے بعد ہم نے اس سرخ کپڑے پر نظر ڈالی، وہ اب بھی کافی دور نظر آ رہا تھا، البتہ یہاں سے وہ واضح ہو گیا تھا۔ ایک لمبے بانس میں بندھی ہوئی وہ قمیض تھی جسے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بہرحال یہاں کوئی انسان پہنچا ضرور ہے، چاہے اب وہ زندہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ بات بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس نے بھی یہ کپڑا باندھا ہے اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ اگر یہ ساحل کے پاس ہوتا تو کسی بھی گزرنے والے جہاز کی توجہ اس پر ہو سکتی تھی اور صحیح معنوں میں اس وقت کسی پھنسے ہوئے انسان کو یا گروہ کو مدد مل سکتی تھی۔ جب کوئی جہاز یہ کپڑا دیکھ لیتا یہاں اس جگہ تو اس کپڑے کے باندھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ باندھنے والے کا معاملہ تھا۔ اس سلسلے میں ہم لوگ کیا کہہ سکتے تھے؟ البتہ اس پر تبصرہ ضرور ہوتا رہا تھا اور ان تبصروں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے تھے۔ آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ یہ سرخ قمیض ایک بانس میں بندھی تھی، لیکن تا حد نگاہ خاموشی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں، چند گز کے فاصلے پر ایک اور انسانی ڈھانچہ نظر آیا جو خاصا پرانا معلوم ہوتا تھا۔ اب اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاید اسی نے قمیض اتار کر لٹکائی ہوگی اور اس کے بعد امداد نہ ملنے پر موت کی نظر ہو گیا ہوگا۔ ہم تھک گئے۔ اتنا سفر کرنے کے بعد زمین پر بیٹھے تو ایسا محسوس ہوا کہ اب اٹھا ہی نہیں جائے گا۔
चुनांचे बाकी वक्त यहीं उसी जगह गुजारने का फैसला कर लिया गया। वैसे भी कोई जल्दी नहीं थी, जब तक कि मैडम की तरफ से कोई इशारा न मिले। ये तमाम लोग भी हैरत अंगेज तौर पर मुतमईन नजर आ रहे थे। मुतमईन इस अंदाज में कहा जा सकता है कि कोई खजाने का तज़किरा नहीं कर रहा था और ये नहीं कह रहा था कि खजाने के असूल के लिए उसे क्या कोशिश करना होगी। शाम हो गई, जगह जगह आग रोशन कर ली गई और वो खुश्क घास बहुत काम आई, जो जलने में बहुत ही उम्दा होती थी, यानी आहिस्ता आहिस्ता जलती थी और जल्दी आग पकड़ लेती थी। तमाम मजदूर एक जगह जमा थे और रात को किसी हादसे से निमटने के लिए यही फैसला किया गया था कि दो दो अफराद जाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दें। हालांकि हादसे का कोई इम्कान नहीं था, ना यहाँ इंसान नजर आते थे ना जानवर। दूर दूर तक पथरीले मैदान फैले हुए थे। अगर कोई खतरा था तो सिर्फ उन चट्टानों में बने हुए छोटे छोटे गारों से। मुमकिन है उन गारों में कुछ हो। खाने पीने से फारे होकर हम सब एक जगह जमा हो गए। कुछ अजीब सी मायूसी जहन में घर कर रही थी और ये लगता था जैसे यहाँ बिल्कुल ही जिंदगी मौजूद ना हो, या हम अगर यहाँ किसी खास मकसद के तहत यहाँ आए हैं तो वो मकसद पूरा ना हो। उस वक्त गोविंदा ने एक अजीबोगरीब बात कही। एक बात बताओ फरीद साहब, मैडम ने हमें बाकी तमाम जिम्मेदारियां दी हैं और यहाँ भेज दिया है, लेकिन क्या तुम में से कोई ये बता सकता है कि तूफान के बाद हम जिस तरफ आए हैं वो जगह हमारे मतलब की है और ठीक है, यानी हम वहीं पहुंचे हैं जहां हमें आना चाहिए था? एक लम्हे के अंदर मेरा दिल चाहा फौरन ही जवाब दूं कि मैडम तो मुस्तकिल हमारे साथ मौजूद हैं और हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, लेकिन इसके बाद मुझसे सवालात शुरू हो जाते। वो लोग इस बात से खौफजदा थे कि शायद वो सही रास्ता खो बैठे हैं। हंसराज बोला, एक बात मैं कह सकता हूँ। क्या? ये जगह देखने के बाद जहाँ तक मेरा तजर्बा मेरा साथ देता है, मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ हम लोग आए हैं वो जगह गलत नहीं है, यानी हम बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। अब ये अलग बात है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी वक्त सर्फ करना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम सराय आज़म अफ्रीका में हैं? 100%। खुदा करे ऐसा ही हो, शबीर खान ने कहा। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमें कितनी दूर जाना होगा। अभी तक तो हमारा ये सफ़र बेमकसद है। यार कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या? कहीं हम किसी खौफनाक जाल में तो नहीं फंस गए? कैसे खौफनाक जाल के बारे में कहते हो? जो कोई अल्फाज मैं कहना चाहता हूँ वो बुरे ज़रूर हैं, लेकिन उनके वज़न से तुम इनकार नहीं कर सकते। कहीं मैडम ने हमें गलत रास्ते पर तो नहीं भटका दिया है? इस जुमले पर सब खामोश हो गए थे और देर तक सोचते रहे थे। फिर गोविंदा ने कहा, लेकिन इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि ना तो मैडम से हमारा कोई इख्तलाफ था, ना हम उसके लिए किसी तौर पर नुकसानदेह हो सकते थे। बहरहाल ये तमाम बातें होती रहीं, लेकिन मैंने मैडम के सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद रखी थी। कोई फ़ायदा नहीं था उन लोगों से उसके बारे में बताने का। मैडम खुद भी जो कुछ चाहेगी वही होगा, और उस औरत को मैं अच्छी तरह देख चुका था। ये भी हो सकता है कि हमारे साहिल छोड़ने के बाद वो मोटर लॉन्च बाहिफाजत साहिल पर आ गई हो और उसे हमारी वापसी के लिए महफूज कर दिया गया हो। लेकिन ऐसी बातें कह देने का मतलब ये था कि बाकी लोगों को मुकम्मल तौर से अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया जाए। इस सिलसिले में खामोशी ज़्यादा बेहतर थी। मैं यहाँ तक आ तो गया था, पर यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि कभी कभी गौर करता तो खौफ का एहसास होता था। मैडम ने जो कहानी सुनाई थी वो बड़ी सनसनीखेज थी, और ऐसी सूरत में हमारी वापसी के लिए इम्कानात क्या हो सकते थे ये मैं नहीं जानता था। वैसे दर हकीकत सराय आज़म के ख़जानों के बारे में बहुत कुछ सुना था। अगर मैडम का काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता है तो इन लोगों का तो मसला हल हो जाएगा, यानी इन्हें ख़जाना मिल जाएगा। वापसी की जिम्मेदारी उनकी होगी कि ये क्या करते हैं या क्या नहीं करते। मेरा मसला भी तकरीबन हल ही हो जाता। अब कैसे हल होता इस बारे में कुछ नहीं जानता था। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि मैडम ने मुझे सहरज़दा कर दिया था, और मैं नहीं जानता था कि मैं उसके साथ इस कदर भरपूर तावन के लिए क्यों तैयार हो गया हूँ। मामूल के मुताबिक हम लोग गहरी नींद सो गए। फिर उस वक्त आंख खुली थी जब एक हल्का सा शोर कानों में गूंजा था। उस वक्त 2 मजदूर पहरा दे रहे थे और रात का गालिबन दूसरा पहर था। मजदूर किसी को पकड़े हुए थे और जिसे वो पकड़े हुए थे वो उनके कब्जे से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। ये कौन हो सकता है, मैंने दिल में सोचा। ये सब ही जाग गए थे। मजदूरों ने जिस शख्स को पकड़ा था वो सफ़ेद नस्ल का एक आदमी था। बिल्कुल बेलिबास था, दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, बदन पर मट्टी अटी हुई थी। मजदूरों ने उसे जख्मी कर दिया था और उसके दाहिने शाने से खून बह रहा था। इसके अलावा चेहरे पर भी 1-2 जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। उसने कोई चीज दबोची हुई थी। मजदूर उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे और वो किसी खूनखार दरिंदे की तरह हलक से आवाजें निकाल निकाल कर अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता उसने मजदूरों से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की थी। मैं भाग रहा था। हंसराज ने फौरन ही एक तरकीब की, अपनी जगह से दौड़ा और एक रस्सी का लच्छा उठा लिया। मजदूर अब भी उस शख्स को पकड़े हुए थे। हंसराज ने रस्सी से उसके पांव कस दिए और रस्सी को एक वजनी पत्थर के साथ लपेट दिया। उसके बाद उसने मजदूरों से कहा, ठीक है हट जाओ, और अब मुझे बताओ कि वाकया क्या हुआ था। मजदूरों ने कहा, साहब हम पहरा दे रहे थे, जरा सी आंख झपक गई थी कि हमने कुछ खड़पड़ की आवाज़ सुनी और फिर इस नंगे आदमी को देखा। ये कुछ लेकर भाग रहा था। उसने कहा, अब देखो क्या है इसके पास। हंसराज बोला,
उसने जो कोशिश की थी बिल्कुल नामुनासिब थी। उसके बाद उस शख्स की जदोजहद खत्म हो गई थी। अचानक ही उसने कुछ करना शुरू कर दिया। जो चीज़ उसने अपने हाथ में दबोची हुई थी उसे उसने मुंह के करीब किया और उस पर लंबे लंबे मुंह मारने लगा। तब मैंने देखा कि जो चीज़ वो लेकर भागा था वो एक डबल रोटी थी। वो कागज़ में लिपटी हुई थी और उस सफ़ेद वहशी ने उसे कागज़ समेत ही खाना शुरू कर दिया था। सूरत हाल ना सिर्फ मेरी समझ में बल्कि सभी की समझ में आ गई। गालिबन ये वही शख्स था जिसने इमदाद के लिए अपनी सुर्ख कमीज़ उस बांसनुमा कपड़े में बांध कर टांग दी थी। वो भूख से दीवाना हो गया था और उस वक्त रोटी चुरा कर भाग रहा था, जबकि मजदूर ना समझे। बहरहाल मैंने अपने इख्तियारात से काम लेकर कहा, तुम लोग पुरसुकून हो जाओ, इसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की जाए। भूखा है ये बेचारा, रोटी खा रहा है, खाने दो। हो सकता है इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो। अगर हम ऐसी हालत में इसे रोटी छीनने की कोशिश करेंगे या इसके पास जाकर इससे कोई बात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये गलत समझे। खाने दो इसे, खाने दो। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उसने पूरी रोटी कागज़ समेत चट कर दी और इधर उधर देखने लगा। फ़ौरन ही उसे पानी पेश किया गया। पानी का प्याला उसने दोनों हाथों में लेकर उसने मुंह से लगाया और उसे पी गया। फिर उसकी आंखों में ममनूनियत के आसार नजर आए और उसने बड़े नरम लहजे में कहा, मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसे बोलते हुए देखकर सभी को हैरत हुई, लेकिन बहरहाल ये अंदाज़ा तो हो गया था कि महज़ब दुनिया का ही कोई फ़र्द है। उसने एक बार फिर कहा, मुझे सहारा दो, लिटा दो। बहुत अरसे के बाद मेरे मैदे में वज़न हुआ है, मेरे अज़ा मेरा साथ नहीं दे रहे। चुनाचे उन्हें लिटा दिया गया। हम तीनों उसके पास बैठ गए। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे अफसोस है कि गलतफहमी की बिना पर तुम हमारे आदमियों के हाथों ज़ख्मी हो गए। उसने कहा, नहीं, कोई ऐसा ज़ख्मी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारे अलावा यहाँ और भी कोई है? मेरा मतलब है तुम्हारे साथियों में से कोई? मैंने सवाल किया। उसने कहा, नहीं, अब मेरे अलावा और कोई नहीं है। एक बात कहूँ, इंसान बड़ी अजीब चीज़ है। इसकी एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो दूसरी ज़रूरत के लिए वो दीवाना हो जाता है। कहो क्या बात है? किसी के पास सिगरेट होगी? हाँ है। तो मुझे एक सिगरेट दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सिगरेट गोविंदा के पास थी। उसने पैकेट निकाल कर एक सिगरेट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने सिगरेट लरसते हाथों से पकड़ी, होंठों से लगाई और उसे जलाकर उसके कश लेने लगा। गोविंदा ने लाइटर जेब में डाला। वो लंबे लंबे कश खींच रहा था और उसकी निगाहें बारी बारी हम सब की तरफ उठ रही थी। फिर उसने गर्दन झटकते हुए कहा, हीरे, सोना, हाथी दांत या वो खजाने जो सहराए आजम की कशिश हैं, क्या लेने आए हो तुम यहाँ? मैंने कहा, नहीं, हमारा जहाज़ हादसे का शिकार हो गया था और हम एक लांच लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या ये अफ्रीका ही का कोई जजीरा है? मैंने सवाल किया। उसने कहा, जजीरा? ये जजीरा तो नहीं है, यह तो सहराए आजम अफ्रीका का एक साहिल है। ओह, गोया हम यहाँ से अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो सकते हैं? मैंने पूछा। अंदरूनी इलाके? वो हैरत भरी निगाहों से हमें देखकर बोला, ये अफ्रीका का अंदरूनी इलाका ही है मेरे दोस्तों। तुम किस ख्याल में फंसे हुए हो? नहीं, यकीनी तौर पर हम इस जगह से नावाकिफ हैं। वैसे तुम यहाँ कब से हो? उसने कहा, मेरा ख्याल है मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, बिल्कुल तन्हा हो? उसने कहा, हाँ, तन्हा। ये वीराने मेरे अलावा और किसी को पहचानते भी नहीं। यहाँ कोई जानदार नहीं है, यहाँ दूर दूर तक कोई जानदार नहीं है। मैंने फ़ौरन ही सवाल किया, तो फिर ज़िंदगी किस तरह गुजारते रहे हो इस दौरान? उसने कहा, कुदरत ने इंसानों को ज़िंदगी दी है तो उसके लिए हर जगह रिज़्क भी मुहैया कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। साहिल समंदर की चट्टानों के दरमियान छोटे छोटे सुराखों में मछलियाँ फंसती हैं और वही मेरी ज़िंदगी का बायस बनती हैं। जब तक ज़िंदगी है जी रहा हूँ और जिस दिन मौत आए वो दिन निजात का दिन होगा। मैंने कहा, तुम अच्छे खासे तवाना आदमी हो, मायूस होना अच्छी बात नहीं है। वैसे अपने बारे में कुछ और बताओ, यहाँ कैसे आ फंसे? उसने कहा, कोई नई कहानी नहीं है। एक ईरानी जहाज़ पर सेकंड ऑफिसर था। जहाज़ तबाह हो गया, आग लग गई थी। उसमें बहुत से लोगों ने ज़िंदगियां बचाने के लिए समुद्र में छलांगे लगा दी। मैं भी उनमें से एक था। और फिर ज़िंदगी समुद्र की लहरों के दोष पर घसीटती हुई यहाँ तक ले आई। इस तन्हा और वीरान इलाके में मैंने ज़िंदा रहने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। यहाँ से निकलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन आगे का माहौल बहुत खौफनाक है। अजीम शान दलदलें फैली हुई हैं जो जिंदा हैं और हर जानदार को हड़प करने के इंतज़ार में आंखें बिछाए रहती हैं। हौलनाक जंगल है जिसमें वहशी दरिंदे बसते हैं। उन जंगलों को अबूर करना मुश्किल है। बाएं समत दलदली खित्ते को छोड़कर बाएं समत सफ़र किया जाए तो ख़तरनाक दरिंदे मुंतज़िर रहते हैं, और दाएं समत छोड़कर बाएं समत सफ़र करो तो उन दलदलों में पड़ी हुई पगडंडियों से गुजरना नामुमकिन है। कई बार दिल चाहा कि खौफनाक दलदलों में कूद कर जान दे दूँ, लेकिन ज़िंदगी बड़ी मनहूस चीज़ होती है, ऐसा नहीं कर सका। आखिरकार यही साहिल पर आकर मौत के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा, यह सुर्ख कमीज़ तुम्हारी ही है? उसने कहा, हाँ, ये मेरी ही कोशिश थी। पहले मैंने ये कपड़ा समुद्र के किनारे पर लगाया था, लेकिन तेज़ हवाएं से बार बार समुद्र में ले जाती थी। चनाचे मैंने इसे वहाँ से हटाकर यहाँ इस जगह लगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरफ आ जाएगा, लेकिन
तुम ये बताओ कि तुम जिंदा सलामत यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये चट्टानें तो बहुत हौलनाक हैं। बहुत सी कश्तियां जो समुद्री जहाज़ों से बचकर यहाँ पहुंची, इन चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो गईं। समुद्री तूफान उन कश्तियों को न जाने कहाँ कहाँ ले जाता है और उसमें सवार आदमी जिंदा नहीं बचते। ओह अच्छा, एक बात बताओ। अरे हाँ, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। उसने कहा, वेडर है नाम, वेडर। मिस्टर वेडर, हमने चंद कश्तियां चट्टानों के इस तरफ देखी हैं, ये यहाँ तक कैसे पहुंची? उसने कहा, तुम क्या समझते हो, समुद्र का पानी एक खास मौसम इन चट्टानों को बूर कर लेता है और इस रेतली ज़मीन तक पहुंच जाता है। कश्तियां बासानी इन चट्टानों से गुजर कर यहाँ तक आ जाती हैं। खुदा की पनाह, इतनी बुलंदियां तय कर लेती हैं? हाँ, बहुत दूर दूर तक समुद्री पानी होता है। जिस जगह तुम इस वक्त बैठे हो यहाँ भी पानी भर जाता है। सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। समुद्री लहरों का ये खौफनाक कारनामा हमारे लिए बहुत तज्जुब खेज था। चूंकि बुलंद व बाला चट्टानों को बूर करके समुद्र अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल वेडर से हमें काफ़ी मालूमात हासिल हुई और अचानक ही मुझे उसकी बेलिबासी का ख्याल आया। चुनाचे एक इसे लिबास दिया गया और उसके बाद काफ़ी देर तक उससे बातें होती रही। वेडर थोड़ी सी लंगड़ाहट का शिकार था, बाकी उसका पूरा वजूद बड़ा तवाना था और हैरत होती थी कि इस खराब माहौल में भी वो इतना तंदुरुस्त है। बहरहाल इन बातों को नज़रअंदाज करके हमने उससे कहा, मिस्टर वेडर, क्या तुम अंदरूनी रास्तों पर सफ़र करने में हमारी मदद कर सकते हो? उसने ताज्जुब भरी निगाहों से हमें देखा, फिर बोला, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन खौफनाक चट्टानों से बचकर यहाँ कैसे आ गए? पूरी तफसील सुनने के बाद उसने गर्दन हिलाई और फिर बोला, तुम लोग जिस कदर ज़हीन हो इससे अंदाज़ा होता है कि तुम वाकई आगे का सफ़र बआसानी कर सकते हो। और बहरहाल इस सिलसिले में मेरे जहन में भी बहुत से ख्यालात हैं, मगर क्या करूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों के पास आतिशी हथियार हैं? मेरा मतलब है कि पिस्तौल और राइफ़ल वगैरह। मैंने कहा, हम अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों में मुहिम के लिए निकले थे और पूरी तरह होशियार थे। प्रोग्राम यही था कि अफ्रीका के किसी साहिल पर निकलें। बहरहाल हमारा जहाज़ तबाह हो गया और हम लॉन्च के ज़रिए यहाँ तक आ गए। थोड़ा बहुत एमुनिशन हमारे पास मौजूद है, बस समझ लो उसी से काम चला रहे हैं। बहरहाल वो हमें देखता रहा। इसके बाद उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, जाहिर है यहाँ की रिवायात तुम्हारे जहन में होंगी। बहरहाल अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मुझे इससे इनकार नहीं है। मैं तुम्हें इन जंगलों के समत ले जाऊँगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो शायद मेरी भी जान बच जाए, वरना मैं तो यहाँ मौत ही का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। और वो मुतमईन नजर आने लगा। फिर हम लोगों ने आराम करने का मसला हल किया और उसके बाद करीब करीब लेट गए। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि गोविंदा खिसकता हुआ मेरे पास पहुंचा। उसने आहिस्ता से कहा, एक बात कहूँ फरीद साहब, ये शख्स मुझे मशकूक नजर आता है। न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे ये एहसास दिला रही है कि ये कोई गड़बड़ शख्सियत है और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे मेरे ख्याल की तस्दीक होती है। वो क्या? आप इसकी तंदुरुस्ती देख रहे हैं? ऐसे हालात में तो इसे नीम दीवाना और होशो आवाज से आरी होना चाहिए था। बाज़ लोग इंतहाई मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक होते हैं। मुमकिन है ये अपनी कुव्वत इरादे से अपने आप को बेहतर हालत में रखे हुए हो, और फिर अगर ये थोड़ा बहुत गलत भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? वैसे भी तन्हा है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। बहरहाल इसके बाद कोई ऐसी खास बात नहीं हुई थी। दूसरी सुबह काफ़ी देर से आँख खुली। वेडर जाग रहा था और एक चट्टान से टेक लगाए खलाओं में घूर रहा था। हम सब अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गए। मैंने उससे खैरियत पूछी तो वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, हमारे साथ सफ़र के लिए तैयार हो? उसने कहा, क्यों नहीं, भला मेरा क्या बिगड़ता है? मैं तो इन हालात में ज़िंदगी गुजारने का आदी हो चुका हूँ। हर किस्म की तकलीफ़ का एहसास मेरे जहन से निकल चुका है। मैंने उस वक्त गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर एक सख्ती सी थी। बज़ाहिर उसका लहजा नरम होता था, लेकिन चेहरे की सख्ती से यह एहसास होता था कि वो ना सिर्फ मजबूत कुव्वत इरादे का मालिक बल्कि एक संगदिल शख्स है। बहरहाल उसके बाद ज़रूरी तैयारियां की गईं और फिर हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया। वेडर ने बताया कि उसने दूर दूर तक के इलाके देख रखे हैं और इन इलाकों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानता है। एक बार फिर उसने हमसे हमारे सफ़र की वजह पूछी थी तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा था, वेडर, इंसान अज़ल से एक ही चीज़ के लिए सरगर्दान रहा है और वो है दौलत। दौलत के असूल के लिए ज़िंदगी हमेशा दांव पर लगाई जाती रही है और इस वक्त भी ऐसी ही बात है। हम सब एक ख़जाने की तलाश में निकले हुए हैं और सबका एक ही नज़रिया है, ख़जाने का हसूल। वेडर ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वो कुछ और भी पूछना चाहता है। लाजमी अमर था कि उस ख़जाने के बारे में मालूम करना चाहता है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। कि क्या ऐसा कोई ख़जाना हमारे इल्म में है या हमारे पास उसका कोई नक्शा मौजूद है। लेकिन ये सब कुछ पूछने और बताने वाली बातें नहीं हैं, इसलिए वो खामोश हो गया था। वक्त गुजरता रहा, सफ़र जारी रहा और अब उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। वेडर ने बताया कि ये जगह बुलंदी पर है, लेकिन बुलंदी कुछ इस तरह की है कि महसूस नहीं होती और यूं लगता है कि सीधा रास्ता दूर तक चला गया हो। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ढलान शुरू हो जाते हैं
और उन ढलानों में ही दलदलें और जंगल बिखरे हुए हैं। सूरज के साथ साथ हमारा सफ़र जारी रहा। हम में से कोई भी ये सफ़र ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि शाम ना हो जाए, और ऐसा ही किया गया। सफ़र की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन हम इतनी दूर निकल आए थे कि अब समुद्र का नामो निशान भी नहीं मालूम होता था। कोई आवाज़ भी हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। गालिबन हमने 8 या 10 मील का फासला तय कर लिया था। फिर जिस वक्त शाम हुई तो हमने उन बुलंदियों पर से ढलान देखे। ये ढलान नाकाबिले अबूर नहीं थे और उनकी दूसरी जानिब जंगल फैला हुआ नजर आ रहा था। बाएं समत काफ़ी दूर हटने के बाद सपाट से मैदान थे जहां से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। यकीनन ये दलदलें थी, धुआं छोड़ती दलदलें। जिस कदर खौफनाक होती हैं उनका तस्वुर भी इंसान के लिए मुश्किल है। इन दलदलों के नीचे गंधक के पहाड़ होते हैं, आतिश फिशां होते हैं, और बाज़ जगह ये इतनी खोलती हुई होती हैं कि अगर कोई जानदार उसमें गिर पड़े तो झुलस कर रह जाए। बहरहाल हमें दलदलों का रुख इख्तियार करने की क्या ज़रूरत थी। जंगल बेशक घने ज़रूर थे, लेकिन हमारी तादाद इतनी थी कि उन घने जंगलों में हम अपने बचाव का इंतज़ाम करते हुए सफ़र कर सकते थे। चुनांचे ये सफ़र हमें मुश्किल ना महसूस हुआ। अलबत्ता हमने ये फ़ैसला कर लिया कि रात को हमें क़याम करना पड़ेगा और कल दिन की रोशनी में उन ढलानों को अबूर करके जंगल में दाखिल होंगे। चुनांचे आज के क़याम के लिए बेहतर जगह का इंतखाब किया जाने लगा। यहाँ दूर दूर तक वैसी चट्टानें बिखरी नहीं थी जैसी हम पीछे छोड़ आए थे। उन चट्टानों में ज़्यादा गार तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन कहीं कहीं वो खोखली महसूस होती थी। हमने एक मैदान मुंतखब कर लिया और उसमें पड़ाव डाल लिया। आज हमारे पास जलाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। बस ये एहसास था कि जंगल की समत से जंगली जानवर इस तरफ आ सकते हैं। वेडर से इस सिलसिले में सवाल किया तो उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, यहाँ जंगल के दरिंदे मौजूद हैं, लेकिन इन ढलानों को अबूर करके वो कभी चट्टानों तक नहीं आते। आज तक मैंने किसी दरिंदे को ऊपर आते हुए नहीं देखा। मैंने सवाल किया, वजह? कहने लगा, खुदा जाने, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई दरिंदा जंगल को अबूर करके ऊपर तक नहीं आता। गालिबन इसकी वजह यह भी हो सकती है कि उसे यहाँ किसी जानदार की मौजूदगी का शुबा भी नहीं होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही बात तुम्हें भी महफूज रखे हुए है। वो कहने लगा, पता नहीं कौन सी बात मुझे महफूज रखे हुए है। वो आहिस्ता से बोला और हम लोग आराम करने लगे। फिर वो रात का न जाने कौन सा पहर था और यकीनी तौर पर शदीद गहरी नींद सोया हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। किसी ने ज़ोर ज़ोर से मुझे झंझोड़ कर जगाया था। मैंने जाकर इर्द गिर्द के माहौल को देखा। कुर्बो जवार में कोई मौजूद नहीं था, बस एक अजीब सी सनसनाहट फ़ज़ा में फैली हुई थी। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, तब सबको नींद में डूबा हुआ पाया। वो सब गहरी नींद सो रहे थे। जिन पहरेदारों को पहरे की ड्यूटी पर मुकर्रर किया गया था वो भी घुटनों में सर दिए बेखबर सो रहे थे। मुझे पूरा एहसास था कि ज़रूर मुझे किसी ने झंझोड़ा है, लेकिन कौन? और उसी वक्त मुझे एक साया सा नजर आया जो पत्थर की एक चट्टान के पीछे से नमूदार हुआ था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।